أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا، وہ مرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے۔ جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے اور شہید ہو کر ان میں شامل نہیں ہو سکے ان کی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں کل کائنات ہے، وہی ہے جس نے آدم کو خلق کیا، وہی ہے جس نے انسان کو دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، وہی ہے جو روز قیامت اعمال کی نشر و اشاعت کرے گا
اور جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرے گا۔ وہی رحیم ہے، وہی کریم ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی اعلیٰ ہے، وہی اولا ہے، وہی یکتا ہے، وہی رب العالمین ہے، وہی ہے کہ جس کی حمد و ثنا میں کائنات کا ذرہ ذرہ مشغول ہے۔ درود و سلام ہو اس ذات پر کہ جس کے صدقے اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا، جو وجہ تخلیق کائنات بنے، جو رحمت للعالمین ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جو سردار الانبیاء ہیں، جو ہدایت کا منبع ہیں، وہی ہیں جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور وہی ہیں جو حوض کوثر پر مومنین کی شفاعت کریں گے۔ درود و سلام ہو محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اور پھر زہیب وہ لوگ جو اللہ کی اس کائنات پہ ظلم کر رہے ہیں اور اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کہیں ان کا؟ بہت ہی پریشان کن لمحات ہیں یہ، ہر کوئی پریشان ہے۔ مسلمان ممالک پہ بہت ہی کڑا وقت چل رہا ہے، اور جو دشمن ہیں وہ ایک ہوئے ہوئے ہیں، لیکن مسلمان ایک نہیں ہے ابھی اس وقت، اور اس لیے اس کی بہت بڑی پرائس ہم چکا رہے ہیں۔ اور آج کا جو ٹرانسمیشن ہے اس میں بھی خاص ہم یہ بات کریں گے، کیونکہ کچھ اور کیا کہیں، کیا بات کریں، کیا بات کریں، بہت بالکل آپ صحیح کہہ رہی برے ہیں، وقت الفاظ سے ساتھ گزر نہیں رہے دے ہیں۔ آپ صحیح کہہ اور رہی ہیں کہ الفاظ رمضان ساتھ نہیں دے مبارک کا مہینہ جب مطلب ہر ایک کو معلوم ہے کہ سارے مسلمان روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کس دنیا کی کسی چیز سے میں ان کا دل نہیں ہوتا، اور ایسے میں جنگ۔ اب اس جنگ کے بادل تو دیکھیں اس خطے پر اور پوری دنیا پر منڈلا ہی رہے ہیں، اور کب سے ہم یہ بات کر رہے ہیں، اینالسٹ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں بالکل کہ یہ جو اسرائیل کا ظلم و جبر جاری ہے، بالکل اسی طرح کا ظلم و جبر کشمیر میں انڈیا کی طرف سے کشمیریوں کے اوپر جاری ہے۔ وہاں پر نہتے بچوں، عورتوں، بوڑھوں، بزرگوں، ایسے وار کرائمز ہو رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں غزہ میں جس طریقے سے، اور وہیں سے یہ معاملہ چل رہا ہے، اور پھر مڈل ایسٹ سے لے کر آئے آپ انریسٹ پھیلانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اسرائیل کی طرف سے۔ پھر ایران پر پہلے حملہ آور ہوئے، اب دوبارہ حملہ آور ہوئے ایران پر، اور اس حملے میں انتہائی افسوسناک ہے امت مسلمہ کے لیے یہ افسوسناک خبر ہے کہ ان کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی شہید کر دیا گیا، اور ایران میں سوگ کا سما ہے، 7 روزہ تعطیل ہے، 40 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایران کے وزیر دفاع اس حملے میں شہید کر دیا گیا ہے، اور بڑا پریسیشن اٹیک تھا یہ، بالکل بہت ہی، یہ جو ابھی خبریں آ رہی ہیں نیو یارک ٹائمز کی طرف سے کہ بہت عرصے سے مانیٹر کیا جا رہا تھا، دیکھا جا رہا تھا، اور نہ صرف آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت ہوئی بلکہ ان کی فیملی کے لوگ، ان کی بھی شہادت ہوئی، ان کے بیٹے کی شہادت کی خبریں آ رہی ہیں، ان کے داماد کی شہادت کی خبریں آ رہی ہیں، ان کی بیٹی کی شہادت کی خبریں آ رہی ہیں، نواسے کی شہادت کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو اس وقت بہت ہی کرٹیکل یہ فیز ہے، اور یو ایس کا اسرائیل کا ساتھ دینا یہ بہت ہی شرمناک بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ جب نوبل پیس پرائز کی بات ہو رہی تھی، کہاں کا پیس، کدھر ہے پیس؟ کوئی پیس نہیں ہے، یہ پیس رہنے ہی نہیں دیں گے دنیا میں کہیں بھی، اور یہ فلسطینیوں کی آہ ہے، یہ آہ ہے کہ ان کو انصاف نہیں ملا، ان کو مدد نہیں ملی، اب کسی کے لیے مدد نہیں۔ اب کون فلسطینیوں کی بات کرے گا، کون فلسطینیوں کے بارے میں پوچھے گا؟ رمضان المبارک میں جس طریقے سے وہاں ظلم ڈھائے جا رہے ہیں ایران پر، اور کوئی بچنے والا نہیں ہے اس میں۔ یہ جو گریٹر اسرائیل کا جو ایک پلان ہے، اس سے کوئی بچنے والا نہیں ہے، یہ کوئی خام خیالی میں نہ رہے کہ وہ بچ جائے گا، ان کا پلان ہی یہ ہے۔ اور یہ کہ یہ ٹرمپ کا میں ایک ایڈریس سن رہی تھی کہ میں ایرانی لوگوں کو بچانے آ رہا ہوں، تم لوگوں کے پاس ایک ہی موقع ہے، میں بچانے آ رہا ہوں۔ کیا بچایا؟ کتنی بچیاں معصوم شہید ہو گئی، اسکول کی بچیاں جو پڑھنے گئی تھیں، یہ بچاؤ گے؟ یہ ایران کو بچانے آ رہے ہو؟ اتنا ظلم۔ 40 سے زیادہ آفیشلز اس وقت ایران کے ان کو شہید کیا جا چکا ہے، بڑی صورتحال اس وقت تشویشناک ہے۔ ایسے میں ہیومن رائٹ، سب این جی اوز، سب کچھ فیل ہو گیا۔ ہمارے پاس کوئی دنیا میں کوئی ایسا کوئی آرگنائزیشن کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اس کے بعد جب بھی بولے نا، ہنسنا ان پہ، اور پھر آپ کہ کہتے نہیں ہیں آپ کا کوئی وجود نہیں، کچھ نہیں ہے، کیا کیا آپ نے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ دنیا ریفائنڈ ہو گئی ہے، دنیا میں حقوق کی بات کی جاتی ہے، ہیومن رائٹس ہیں دنیا میں، ویمن کہاں ہیں؟ ہیومن رائٹس دنیا میں کہاں ہیں؟ یو این
یو این میں کوئی ریزولوشن آتی ہے, اس ریزولوشن کی پاسداری نہیں کی جاتی. ابھی پورے 1.5-2 سال سے جو ہو رہا ہے فلسطین میں, کیا کر لیا یو این کی ریزولوشنز نے؟ کچھ بھی نہیں کیا. کون سے ہاتھ روک لیے ظالم کے ہاتھ؟ کچھ نہیں ہو رہا. یہ اسلامی سربراہی کانفرنس OIC کا جو پلیٹ فارم ہے وہ کہاں پر ہے؟ مسلم امہ کے بارے میں تو ہمارا تو فلسفہ یہ ہے کہ یہ ایک باڈی, یعنی ہم بالکل یکجان ہیں. اگر جسم کے کسی حصے میں زخم لگتا ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. اگر کہیں پر ظلم ہوتا ہے, کہیں پر بچوں کو مارا جاتا ہے, ناانصافی کی جاتی ہے, انویٹ کیا جاتا ہے, تو پوری مسلم امہ کو بھڑک اٹھ جانا چاہیے, بھڑکنا چاہیے, کھڑے ہو جانا چاہیے. اسرائیل جب حملہ کرنے نکلتا ہے, امریکہ ساتھ, ابھی UK بھی ساتھ ہو گئے, ٹھیک ہے جی, یہ بھی سب ساتھ مل جاتے ہیں. اتنی دور سے آتے ہیں بم پھاڑنے جو ہیں, بلاسٹ کرنے معصوم بچوں پہ, نہتے شہریوں پہ, اور ہمارے یہاں سے کتنے لوگ جاتے ہیں. جو ہے اکیلا لڑا ہے. پاکستان کی جنگ میں اکیلے مقابلہ کیا ہم نے بھارت سے. ایران اکیلے مقابلہ کر رہے ہیں. ویک اپ کال, ہم افغانستان کے ساتھ جنگ پہ چاہیے کہ مسلمان آپس میں لڑ بھی رہے ہیں, تو یہ اتنی دور سے یہ آ رہے ہیں سب مسلمانوں کو تباہ کرنے. یہ کیا چل رہا ہے؟ اب بھی اکر نہیں آئے گی تو کب آئے گی؟ کون سے وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. معلوم ہے 1400 سال سے یہ سازشیں ہو رہی ہیں اسلام کے خلاف کہ ان کو ٹکڑوں میں بانٹ دو تاکہ یہ یکجا نہ ہو سکے استعمار کے خلاف. اچھا, آیت اللہ علی خامنائی اور ان کا ایک ویژن ان کا, اور اس ویژن کا اظہار وہ مرتے دم تک وہ کرتے رہے. ان کی آخری جو تقریر, ان کا آخری جو میسج ہے, جو پوری آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر لوگ سن رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں. آیت اللہ علی خامنائی نے یہ کہا, اب سنیے ذرا غور سے سنیے. انہوں نے کہا, میں بوڑھا ہوں, میرے جسم کی اب کوئی قیمت نہیں ہے. اس جنگ میں صرف کرسی سے دیکھ رہا ہوں. اگر اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ مجھے مار کر وہ جیت جائیں گے تو یہ ان کی بھول ہے. اس جنگ کی قیادت ایران کے نوجوان کر رہے ہیں اور وہ ناقابل شکست رہیں گے. اگر میں مارا بھی جاؤں تو ایران کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. ایران اخلاقیات پر کھڑا ہے. ایران دنیا میں کسی کا غلام نہیں ہے. جنت الفردوس ان کا آخری ٹھکانہ ہو. تو یہ پیغام آیت اللہ علی خامنائی کا پہنچا. اور دیکھیں انہی قوموں کو عزت ملتی ہے جو اپنے قدموں پر کھڑی ہوتی ہیں, جن میں غیرت ہوتی ہے. میں نے صرف ایران کو اسٹینڈ لیتے ہوئے دیکھا فار دی ریلیجن, دین کے لیے, سچائی کے لیے, اسرائیل کے اگینسٹ, امریکہ کے اگینسٹ. کتنے سالوں سے انہوں نے تکلیفیں جو ہیں انہوں نے گزاری ہیں. سینکشنز لگی رہی ان پہ, بزنس نہیں کر سکتے تھے, کچھ نہیں کر سکتے تھے. اس کے باوجود جو ہے اپنا سٹانڈ سے ہلے نہیں. اور انہوں نے مطلب شاباش ہے ان کو جس طرح انہوں نے مقابلہ کیا ہے اتنے طاقتور ملکوں سے. بالکل, تعداد میٹر نہیں کرتی. آپ دیکھیں تو صحیح, ذرا اسلام کی ہسٹری تو پڑھیں. غزوہ بدر سے آپ کچھ سبق سیکھیں. 313 تھے, لیکن کیا تھا؟ جذبہ ایمانی تھا. یعنی اگر آپ حق پر کھڑے ہوئے ہیں تو پھر یہ تعداد, یہ ہتھیار, یہ میٹر نہیں کرتے. حق کی راہ میں سر کٹانا ہی جو ہے وہ شیوا ہے. بے شک. اور ان لوگوں کا جو ہستیاں اللہ کے نزدیک مقرب ہیں, اور یہ جو شہداء ہیں, امریکہ جن کا کہہ رہے ہیں کہ مقام ہم ہے. خوشحالی لائیں گے. مجھے بتائیں امریکہ اسرائیل کس ملک میں آج تک خوشحالی لے آئے؟ ان کے لیڈرز کو شہید کر کے بھی کہاں خوشحالی؟ عراق میں آئی, لیبیا میں آئی, یہاں آئی کہ ایران میں خوشحالی, یہ افغانستان, عراق میں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. یہ جس ملک میں آتے ہیں وہاں بربادی کر جاتے ہیں اور اپنا حکم چلاتے ہیں. ایران میں کوئی خوشحالی نہیں آنی, بھول جائیے. بالکل جھوٹ ہے, اور وہاں کے لوگ یہ سمجھتے ہیں. دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ جی ہیومن رائٹس کے لیے یہ جو ہے بچانے آئے ہیں, ایران کو تباہ کرنے آئے ہیں. یہ پوری اسلامک جو ہے کنٹریز کو تباہ کریں گے ایک ایک کر کے, اور ہمیں ایک ہو کے ان کے خلاف جو ہے لڑنا ہوگا, اٹھنا ہوگا. یہ ریجیم چینج کی کوشش ہے اور اس کا بارہا اظہار بھی کیا جا چکا ہے. لیکن ایران کے ابھی جو آفیشل جو موقف آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ وہ ریزسٹنس دکھائیں گے اور وہ بھرپور جواب دیں گے. تو یہ جو معاملات چل رہے ہیں, جس طریقے سے چل رہے ہیں, اس پر ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ہمارے علماء کرام بھی, اور علماء کا کردار بہت بہت اہم ہو گیا. یہ صورتحال اتنی نازک بن چکی ہے کہ اس میں علماء ہی ہیں جو گائیڈنس ہمیں دیں گے اور بتائیں گے کہ اب کیا دیکھنا ہے, اب ہمیں کیا سوچنا ہے, ہمیں کیا راستہ اختیار کرنا ہے. تو جناب ہمیں جوائن کیا ہے تھوڑے سے وقفے کے بعد آئے ہیں ہمارے پاس علامہ تقی مہدوی صاحب. علامہ صاحب تشریف لائیے. اور ایران کے جو معاملات چل رہے ہیں, جس طریقے سے صورتحال ہے, علامہ صاحب
خدا آپ کو حوصلہ دے. خدا بہت شکریہ. السلام آپ سے بہتر کوئی ہمیں تشریف رکھیے ایران کے بارے میں اور وہاں صورتحال کیا ہے بالکل بات کریں گے. اور ہمیں جوائن کیا ہے پہلی دفعہ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہے مفتی ابو ذر صاحب. مفتی صاحب تشریف لائیے. اور آپ کے اوپر علماء کرام کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے بھاری اور لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی طرف کہ علماء کیسے رہنمائی دیتے ہیں. جی تشریف رکھیے. بالکل. اور معروف نعت خواں سلمان عالم ہمارے ساتھ ہیں. آپ سنتے ہیں ان کی نعت. سلمان آئیے. اور ماسٹر سمیر بھی ہمارے ساتھ ہیں. ماسٹر سمیر آپ آئیے تشریف. السلام علیکم. ماسٹر سمیر آئیے. جی آئیے. السلام علیکم. تشریف رکھیے. تشریف رکھیے. جی نعت رسول مقبول سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے اپنی آج کی بھی ٹرانسمیشن کا. اور موضوع پہ تو ظاہر ہم نے بات کرنی ہے تو نعت کے چند اشعار پیش کیجئے. نسیمہ جانب بطحا گزر کن. نسیمہ جانب بطحا گزر کن. ز احوالم محمد را خبر کن. ز احوالم محمد را خبر کن. توئی سلطان عالم یا محمد. توئی سلطان عالم یا محمد. ضرور لطف سوئے من نظر کن. ضرور لطف سوئے من نظر کن. بے بری
یہی بات کر رہے ہیں. یہ حالیہ جو حملے ہوئے ہیں اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے، اور ان حملوں میں آیت اللہ علی خامنہئی شہید ہوئے ہیں. اب یہ خطے کی صورتحال کس طرف بڑھے گی؟ اور ایران کو لے کر جو دیکھیں میڈیا کی جو یہ وار ہے جس کو ہم 5th جنریشن وارفیئر کہتے ہیں، اس میں نیریٹو بھی ہے نا، تو غلط بہت سے ایسے مسپرسیپشنز ہیں جو دنیا میں پھیلائے گئے ہیں ایران کے بارے میں جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. تو یہ کیا ہم یہ بھی بات کریں گے؟ اور علماء کا کردار اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اس ریجن میں یہ جو انریسٹ ہے، تو اس میں اب کیا کردار ہونا چاہیے علماء کو، اور وہ کیسے رہنمائی کریں گے؟ تو ہم نے بات کرنی ہے کرنٹ افیئرز پر بھی. اور تقریب بھائی جو ہے ہمارے سن کا تو تعلق بھی ہے، بالکل علامہ صاحب کا تعلق بھی ہے، ایران میں رہتی ہیں اور خود بھی کافی عرصہ انہوں نے وہاں گزارا ہے، تو وہ وہاں کے اس لیے حالات بھی بتا سکتے ہیں، وہاں زندگی کیسی، اور یہ جو رجیم چینج کی بات کرتے ہیں، کون سا ظلم ہو رہا تھا لوگوں پہ، کیسی کیا زندگی بہت مشکل تھی، بالکل کیا ایسی مشکلات تھی؟ جی تقی بھائی بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تمام عالم اسلام کی خدمت میں عظیم رہنما اور عظیم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں، اور ان کے تمام رفقا کی بھی جو شہادت ہے اس کی بھی تعزیت پیش کرتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان تمام شہداء کے درجات بلند فرمائے اور شہدائے کربلا کے ساتھ انہیں محشور فرمائے. قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. خبردار یہ تصور بھی نہ کرو کہ جو رائے خدا میں مر گیا ہے وہ مردہ ہو گیا ہے، بل احیاء، وہ تو زندہ ہے اور خدا کے پاس سے رزق پا رہا ہے. اور پھر دوسرا جو ہمارا عقیدہ، ہمارا مکتب ہمیں کہتا ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے. تو بہت بڑے لیڈر کی قربانی ہے، اور چاہے یہ قربانی ہو جائے لیکن خدا باقی ہے، اس کا دین باقی ہے، اس کا مذہب باقی ہے، اس کا قرآن باقی ہے، اور ہمارا مشن بھی باقی ہے. تو اسی مشن کو کہ جس کو اس عظیم رہنما نے قائم کیا تھا، ہماری قوم اسی کو آگے لے کر چلے گی. اور یہ واحد مسلمان لیڈر تھے کہ جنہوں نے اسرائیل اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو جوابات دیے ہیں، اور ایسے شجردار شخصیت تھی کہ جن کے سائے کے اندر آ کر لبنان کے مومنین، فلسطین کے مسلمان، دیگر جو خطے ہیں عراق کے، افغانستان کے، تمام خطوں کے اوپر ایک خاص ان کا کرم، ایک مہربانی اور ایک ان کا دست شفقت موجود تھا، کہ جس کے بعد مسلمانوں کو ایک حوصلہ تھا کہ جب تک یہ باقی ہے اور یہ قیادت باقی ہے تو یہ مشن اسی طریقے سے آگے چلتا رہے گا، اور کوئی بھی ہماری طرف میلی نظریں اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. اور اب بھی انشاءاللہ ہمیں یہ توقع ہے کہ ایک شخصیت ضرور بہت بڑا ہمارا قیمتی سرمایہ چلا گیا ہے، لیکن ہمارے پاس شخصیتوں کی کمی نہیں ہے. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ظلم اب مزید ہو جائے، ہمارا بچہ بچہ شہید ہو جائے، ہم حسینی تھے، حسینی ہیں، حسینی ہی رہیں گے، چاہے ساری دنیا یزید ہو جائے. تو یہ مشن تو ابھی تک ہمارا انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا. اور جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ اس عظیم لیڈر نے کیا کارنامے انجام دیے، سب سے پہلی بات یہ کہ میں یہ عرض کر، آپ نے جو سیاست بھی فرمائی تھی وہ اسلامی اصولوں کے مطابق سیاست تھی، کہ جس میں جب مذاکرات ہو رہے ہوں تو کسی کو بھی جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہیومن رائٹس کے چرچے کرتے ہیں انہوں نے پہلے بھی مذاکرات کے دوران جنگ کو آغاز کیا تھا، اور پھر دوبارہ سے مذاکرات ہو رہے تھے جنیوا کے اندر کہ جس میں انہوں نے جنگ کو شروع کیا ہے. دوسری بات یہ کہ کبھی بھی جنگ کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا، یہ حضور سرور کائنات کی سنت ہے، یہ مولانا متقیان کی سنت ہے کہ جنگ ہو بھی رہی ہو تب بھی پہل نہیں کرتے تھے، کبھی آپ نے جنگ شروع نہیں کی ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ ایران نے کبھی بھی جنگ کو شروع نہیں کیا ہے. اگر جنگ کو شروع کیا ہے تو ہر بار اسرائیل نے شروع کیا ہے، اور ہر بار اسرائیل کے الائز نے شروع کیا ہے. کبھی بھی مسلمانوں کے طریقے نہیں رہا کہ وہ جنگ کا آغاز کریں. ہم صلح پسند لوگ ہیں، ہم انصاف پسند لوگ ہیں، کبھی بھی ہم نے کام نہیں کیا. اور دوسری بات یہ کہ جہاں آپ ہیومن رائٹس کے ساتھ ساتھ ایک ویومن رائٹس کا بھی چرچا کرتے ہیں، تو آپ نے اس بار جو دھماکہ کیا ہے وہ لڑکیوں کی اسکول میں کیا ہے. نہ صرف یہ کہ خواتین بلکہ بچیاں جو تعلیم حاصل کر رہی تھی اور کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی تھی، بچیاں تھی، کم عمر تھی، ان کے اسکول پر ایسا دھماکہ ہوا ہے کہ جس میں ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 100 شہادتیں تقریباً ہو چکی ہیں. تو یہ ہے آپ کی ہیومن رائٹس کا چرچا، اور یہ ہے آپ کی وومن رائٹس کا چرچا. اور دوسری طرف میں اس طرف بھی آؤں کہ جب آغا خامنہئی کی حکومت تھی، اور اب بھی جو صورتحال ہے اس کے اندر آپ یہی محسوس کریں گے، ہمارا چونکہ آنا جانا ہوتا ہے ایران، تو ہمیں اندازہ ہے اتنا ویلفیئر کنٹری ہے وہ،
یعنی قابل تصور نہیں ہے. ہم خواب دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یورپ کے اندر ایسا ہو رہا ہے, آسٹریلیا کے اندر ایسا ہو رہا ہے, کینیڈا کے اندر ایسا ہو رہا ہے. میں آپ کو ایران کی گراؤنڈ ریئلٹیز بیان کر رہا ہوں کہ وہاں پر ہم جو کچھ عرصے رہیں تو اس میں بجلی ہمیں 24 آورس ملا کرتی تھی, لیکن جب منتھلی بل آتا تھا تو اس کا ہماری کرنسی کے مطابق 500 روپے سے زیادہ بل نہیں آتا تھا. تصور ہو سکتا ہے؟ نہیں. پورے مہینے کا آپ ہر چیز استعمال کیجئے, 24 گھنٹے استعمال کیجئے, لیکن 500 روپے زیادہ بجلی کا بل نہیں آتا, 500 روپے سے زیادہ گیس کا بل نہیں آتا, 24 آورز اویلیبل ہے, 500 روپے سے زیادہ پانی کا بل نہیں آتا. امن و امان کی ایسی صورتحال کے جو باہر سے آنے والے زائرین تھے وہ بتاتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو پیرس میں بھی ایسا امن و امان نہیں لگتا کہ جیسے تہران اور قم کی گلیوں میں لگتا ہے. تو وہ سیکورٹی کی لیول, اور ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ وہاں کی جو خواتین ہیں رات میں کبھی وہ ٹرین میں سفر کر رہی ہیں, کبھی بسز میں سفر کر رہی ہیں, رات میں شاپنگ کر رہی ہیں, کوئی کبھی کسی نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی ہے. یہ ان کے امن و امان کی گراؤنڈ ریئلٹی سے کہ جو وہاں پر روٹی کا بھی موجود بتایا تھا, جی روٹی جو کام انسان جی بھوکا نہیں جائے گا. جو غریب رہنا چاہتا ہے اس کو کیا چاہیے؟ ایک تو بجلی چاہیے, پانی چاہیے, گیس چاہیے, باقی کھانے کے لیے روٹی چاہیے. تو روٹی وہاں پر جو ملتی ہے, ہمارے یہاں پر جو روٹی ہے اس کی سائز سے ڈبل سائز ملا کرتی تھی, اور اس کو بھی اگر پاکستانی پیسوں میں کنورٹ کیا جائے تو وہ 5 روپے سے زیادہ کی نہیں. 5 روپے کی روٹی ملتی ہے, اور اتنی سہولیات موجود ہے. ہمارے جہاں پر ہم رہ رہے تھے وہاں کے قریب ایک پارک موجود تھا, اتنا بہترین اور خوبصورت پارک تھا. وہاں پر بچوں کو لے کر جائیں, فری آف کاسٹ ہے, وہاں پر جتنی دیر بیٹھنا ہے, اور اتنی خلوت وہاں پر موجود ہے کہ آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ اپنے پارک کے اندر آیا ہوا ہے. یہ ہے ویلفیئر کنٹری کہ جس کا تصور, ایک امیج بنا دینا کہ جی ظلم ہو رہا ہے لوگوں. جی جو ہم اس کا جو نعرہ ایک بلند کرتے ہیں کہ مدینہ طیبہ اور دولت مدینہ کا, اس کا تھوڑا تھوڑا سا عکس ہمیں نظر آتا تھا ایران کے اندر. یہ اس کی میں گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں جو آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں, اور اتنا امن و امان کی بات. بالکل. صاحب مفتی صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. اور مفتی ابوذر غفاری, یعنی کیا اعلیٰ آپ نے شخصیت جو جن کو پیارے نبی جن سے محبت کرتے تھے ان کے نام پر آپ کا نام ہے, تو صاحب مجھے یہ کہیے گا, آپ کی ہی گفتگو سے اخذ کیے 2-3 جملے علامہ صاحب نے جب ہم بریک پر بات کر رہے تھے, آپ نے کہا کہ ایک سایہ دار شجر تھے, تو وہیں سے ذرا آغاز کریں. آپ کا بھی ایران جانا آنا رہا, اور وہاں لوگ کیا کہتے ہیں ذرا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون, صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے یہ جو عظیم سانحہ ارتحال ہوا, عظیم رہبر آیت اللہ علی خامنئی رحمہ اللہ, اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور ان کے متعلقین کو ہم سب اس میں شامل ہیں. اللہ تعالی ہمیں صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ایک عظیم شجر سایہ دار تھے, عظیم رہبر تھے. میں تو سمجھتا ہوں کہ فلسطین کی توانا آواز تھے. فلسطین ایک توانا آواز سے آج محروم ہو گئی, اور جس طرح انہوں نے اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ظلم کا مقابلہ کیا, اور امریکہ کے خلاف انہوں نے جو عالم جہاد بلند کیا, میں سمجھتا ہوں عظیم کارنامہ سر انجام دیا. تھے تو بزرگ, لیکن ان کا عزم جوان تھا, ان کا ارادہ قوی تھا, مضبوط دل, مضبوط اعصاب اور مضبوط ارادوں کے مالک تھے. عظیم رہبر تھے, عظیم شخصیت تھے, کمال کے انقلابی لیڈر تھے. آج ہم ان کے متعلقین سے تعزیت بھی پیش کرتے ہیں, اور ان کے لیے ہم دعا گو ہیں. اللہ تعالی عظیم رہبر کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. ایک بہت بڑا سانحہ ہے, اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو, یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے, یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. اور آج ہم نے ان کو اپنا دوست سمجھ لیا ہے. یہ ہماری کمظرفی ہے, ہماری اپنی نادانی ہے. وہ ہمارے دوست قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کی بات پکی اور ٹھکی ہے. دنیا کی ہر چیز وہ اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے, لیکن اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا وہ پکا اور سچا ہے. وہ ہمارے دوست نہیں ہیں.
آپ دیکھیے دنیا کو انہوں نے پوری دنیا کو جنگ کے لپیٹ میں لے لیا، پورا خطہ اس وقت جنگ کے لپیٹ میں ہے، اور اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ہم ایران کے اوپر بات کرتے ہیں، ہم پاکستان کے اوپر بات کرتے ہیں، یہ سب کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے پچھلے کافی ٹائم سے؟ معصوم بچے شہید نہیں ہوئے؟ معصوم بے گناہ خواتین بزرگ وہ شہید نہیں ہوئے؟ اور جیسے حضرت قبلہ صاحب نے ابھی فرمایا کہ بچیوں کے اسکول کے اوپر حملہ آور ہوئے ظالم، ان بچیوں کا کیا قصور ہے؟ 100 سے زائد جو بچیاں ایران کے اندر شہید ہوئی، ان کا کیا قصور ہے؟ بھائی جنگ ہوتی ہے دو بدو، آمنے سامنے. جو جنگ کر رہے، اسلام جنگ کے بھی قوانین بتاتا ہے کہ جو آپ سے لڑے اس سے لڑو، جو بزرگ ہے، بچہ ہے، بہن بیٹی ہے، خواتین ہیں، اسلام ان سے بھی لڑنے کی اجازت نہیں دیتا جنگ کے عالم میں بھی. اور یہاں ظالم کیا کر رہے ہیں؟ یہ حقوق نسواں کے علم بردار بچیوں کے اسکولوں پہ حملے کر رہے ہیں. یہ کیا ہمارا دین تو ایسا نہیں ہے. ہمارا دین الحمدللہ اسلام از کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اسلام مکمل ضابط حیات، اسلام مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں سکھاتا ہے. اسلام میں ہمیں بتایا ہے کہ ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کا کلمہ بلند کرنا ہے، اور حق کا کلمہ رہبر اعظم حضرت شہید علامہ آیت اللہ علی خامنئی نے بلند کیا، اور یہ مشن جاری رہے گا انشاءاللہ. فلسطین کی آواز مزید توانا ہوگی. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے ان کو مردہ مت کہیں، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس وہ رزق بھی پا رہے ہیں. صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے آپ، علامہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں، مزید بھی ہم اس پر بات کریں گے، لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا. بریک سے پہلے سلمان اور ماسٹر سمیر کچھ نعت کے چند اشعار ہو جائیں اور پھر تڑپ اٹھتا لفظوں میں دوہرائی نہیں جاتی، زباں پر کر بلا کی داستان لائی نہیں جاتی، زبان سے کر بلا کی داستان لائی نہیں جاتی. کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے، کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے، سکینہ تک یہ مشق آپ لے جائی نہیں جاتی، سکینہ تک یہ مشق آپ لے جائی نہیں جاتی. شام غریب کی طبیعت ہے
کسی راہ عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، زبان شہریار بھائی نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہریار بھائی، ویسے تو دین و دنیا کا سیگمنٹ ہوتا ہے سوال جواب، اس وقت تو اتنے سوال ذہن میں آ رہے ہیں. ایک بات جو ہر کوئی کر رہا ہے کہ بس اب تو قیامت سر پہ کھڑی ہے، دنیا ختم ہے، کتنی نشانیاں ہیں جو ظاہر ہو گئی ہیں، بہت تیزی سے ہو رہی ہیں. تو آپ مجھے بتائیں اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. واقعی جو حالات ہیں وہ تو قیامت کے ہی ہیں کہ جہاں جن کے شہید ہو گئے ہیں تو ان کو سب کو پتہ ہے کہ جی قیامت صغریٰ کیا ہے تو قیامت کبریٰ کیا ہے. اب یہ سوچنا کہ جی چونکہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم بھی اس کا ایک حصہ ہیں، ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہیں، تو ایک ہمارے یہاں بے حسی کا بڑا زوردار نعرہ لگایا جاتا ہے کہ یا شیخ اپنی اپنی دے جی جی ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے جی، اس کی اپنی پالیسیاں ہیں اور اس کی اپنی پالیسیاں ہیں. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک غنڈہ جی دندناتا پھر رہا ہے جس کا نام نیتن یاہو ہے، جو پوری انسانیت کا دشمن ہے، اور اس کے ساتھ اس کا ایک ہلا شیری والا ایک اس نے آگے اپنا ایک رکھا ہوا ہے دادا ٹرمپ، ٹھیک ہے نا. اب یہ لوگ مل کے پوری دنیا کے اندر اپنی دادا گیری جمانے کا ایک گندا پروگرام رکھتے ہیں. انشاءاللہ ہوگا نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے آپ مان لیں، مان کیا لیں، ہے حقیقت کہ ننگے پاؤں چلنے والے جن کے جسموں پر کپڑے نہیں ہوتے تھے، وہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لمبی لمبی اونچی اونچی یہ چرواہے یہ اونچی اونچی عمارتیں بنا کر اس پہ فخر کریں گے. ہمیں نظر نہیں آ رہا جدہ میں دنیا کی سب سے اونچی عمارت بنانے کا اعلان ہو چکا، بلکہ تیاری زور و شور پر جاری ہے، چل رہی ہے، بن رہی ہے. برج خلیفہ ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے دبئی میں آپ کے. اچھا اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ اس ریجن کا بتائیے. میں اس ریجن پہ ہی بتا رہا ہوں، میں تو اپنے پاکستان کی بات کروں گا ڈیئر. اگر یا شیخ اپنی دیکھ تو پھر میں یہی بات کروں گا کہ میں ایک نااہل آدمی ہوں. یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں ہم اس کی بات آپ بتائیں نا، اس پہ ہی آئیں گے نا، ہم جنگوں پر ہی آ رہے ہیں، ہم جنگوں پر ہی آئیں گے کہ جنگیں کب مسلط ہوتی ہیں؟ جب انصاف نہیں ہوتا. انصاف کا آسان ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ چیز جہاں پر رکھی جانے کی اس کی حیثیت ہے، اس کو وہاں رکھ دیا جائے، اہل کو اس کی اہلیت کا مقام دے دیا جائے. جی آج صلاح الدین ایوبی نہیں ہے، کسی نے پوچھا تھا صلاح الدین ایوبی آپ مسکراتے کیوں نہیں؟ کہتے اگر میں مسکراؤں، کل رسول اللہ علیہ وسلم پوچھیں کہ تیرا قبلہ اول صہیونیوں کے قبضے میں تھا اور تو مسکرا رہا تھا، میں کیا جواب دوں؟ کیا جواب دوں گا؟ بالکل. علاوہ صاحب آپ مجھے بتائیں کہ اینڈ آف ٹائم کی جیسے نادیہ نے سوال کیا اور سب کے ذہنوں میں یہ سوال ہے، تو یہ جو ابھی حالات و واقعات پوری دنیا کے ہیں اور ہمارے اس ریجن کے ہیں، ہم کیا کریں ایز مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا کیا فرض ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا ایک اس طرح کے ناخوشگوار واقعات بھی ہوتے ہیں اور آگے بھی ہونے کے امکانات ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ کے پروٹیسٹ میں
تشدد بھی خدا آ جاتا بچائے ہے. انشاءاللہ خیریت. ہم کیا کریں, ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ دیکھیں ہمارے لیے تو سب سے بڑی ہدایت کی جو کتاب ہے وہ قرآن کریم ہے. سب سے بہترین نمونہ عمل جو ہے وہ معصومین علیہ السلام کی سیرت ہے. تو قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے صاحبان ایمان, اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی مرضی کا پسندیدہ چیزیں ہیں وہ تو اپنا رہے ہو, لیکن جہاں مشکلات آ جاتی ہیں وہاں پر انسان گریز کرے. قرآن کریم نے بیان فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں ایسے ہی داخل کر دیے جاؤ گے جبکہ تم سے نہ جہاد کا امتحان لیا ہے نہ صبر کا امتحان لیا ہے؟ تو ان امتحانات کا تو وعدہ پروردگار نے قرآن کریم میں کیا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم باقی معاملات پر تو عمل کرنے والے ہوں, نماز پڑھنے والے ہوں, روزہ رکھنے والے ہوں, حج پر جانے والے ہوں, لیکن جہاد جیسے ایک اہم فریضے کو ہم چھوڑ دیں. تو جہاد کبھی کبھار جہاد بن نفس ہے, کبھی جہاد بن سیف ہے. میدان میں اترنا پڑتا ہے. جب باطل اتر رہا ہے تو حق کو اترنے میں کیا قباحت ہے, جبکہ باطل کے سامنے تو کوئی دوسری دنیا کا تصور بھی نہیں ہے. ہمارے پاس تو دوسری دنیا کا تصور ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں جیت جاتے ہیں تو مجاہد کہلاتے ہیں, اس دنیا میں اگر بظاہر شہید ہو جاتے ہیں تو شہید کہلاتے ہیں اور وہاں پر بھی اجر و ثواب پاتے ہیں. تو ہمارے پاس تو زیادہ طاقت ہونی چاہیے کہ ہم تیار ہیں لڑنے کے لیے, اور حق کے معاملے کے اندر ہم کبھی بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو جو قرآن نے اصول دیا ہے اس اصول کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اور ایک گزارش میں اور کرنا چاہوں گا. بعض لوگ ایسے بھی آئے ہیں, اور میں آپ نے جیسے علماء کرام کی بھی وظیفے کی بات کی, تو بعض نام نہاد اسکالر ایسے بھی گزرے ہیں کہ جو کبھی کہا کرتے تھے کہ ایران اور اسرائیل تو آپس میں دوست ہیں, یہ کبھی بھی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے. اور پھر انہوں نے ایک ناقابل بیان پیشکش بھی کی تھی کہ ہم جانتے ہیں کہ پیچھے سے ان کی جو ہے وہ تعلقات ہیں. کہاں ہیں وہ لوگ جو آ کر اب دیکھیں کہ اگر کوئی للکار کر جواب دے رہا ہے تو اس سے وہ ایران ہے, اور پھر یہ حملہ ہو چکا ہے, اسرائیل نے حملہ کر دیا, ایران نے جواب دے دیا. تم کہاں پر ہو؟ کیوں اپنے قوم کو اتنا بیوقوف بنایا ہوا ہے؟ کیوں پروپیگنڈا کیا ہوا ہے بلا وجہ کا؟ اس لیے اس موقع پر مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے گا کہ کربلا کا واقعہ ہوا تھا, تو کربلا کے واقعے کے بعد یزید خاموش نہیں ہوا ہے, اس نے پھر مدینہ پر چڑھائی کی ہے, پھر مدینہ کے بعد مکے پر حملہ کیا ہے. تو وہ افراد خوش نہ ہوں کہ ابھی تو وہ بچے میں ہوں, ان کی باری نہیں آئی ہے. یہ سلسلہ ایسا آئے گا کہ آپ سب کو لے ڈوبے گا. اس لیے اسلام کی بنیاد پر آپ سب متحد ہوں. ہمارا اللہ ایک ہے, ہمارا نبی ایک ہے, ہماری کتاب ایک ہے, ہمارا قبلہ ایک ہے, اور ہم علی کے ماننے والے ہیں. چاہے کوئی کسی بھی مسئلے سے تعلق رکھتا ہو, علی کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے. اس لیے جب ہم سب متحد ہیں تو ہمیں پھر فاتح خیبر کی طرح جنگ لڑنی ہے. اور یہ بھی ذرا سمجھ رہا ہے کہ متحد آپ ہیں تو آپ نے پورا من بھی رہنا ہے, جی ظاہر سی بات ہے, ڈسپلن بھی رہنا ہے. کبھی بھی میں ذرا اس طرف آپ کی توجہ, کہ آپ سے جو میسج جائے گا لوگ سمجھیں گے. اصل میں جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حضور سرور کائنات نے جو جنگیں کی ہیں, جو مولا متقیان سے جنگیں ہوئی ہیں, کبھی بھی آپ نے پہل ہی نہیں کی جنگ کے اندر. جب دشمن وار کرتا ہے تو پھر اسے جواب دیا جاتا ہے, ورنہ آپ اپنے حدود کے اندر ہیں, وہاں پر آپ کو کوئی پریشان نہیں کر رہا ہے, تو پھر ہماری جنگ بھی نہیں ہے کسی سے. ہم تو متحد ہو کر امن و امان کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں. قرآن کریم نے بیان کیا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یہ آپس میں بہت مہربان ہیں, لیکن کفار اگر جنگ کریں تو پھر یہ پیچھے ہٹنے والے اور خاموشی سے بیٹھ جانے والے نہیں ہیں, کیونکہ جب یہ سیلاب آئے گا تو اس کے اندر خشک و تر سب بہ جانے والے ہیں. اس لیے اسی موقع پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اور مولا متقیان کا ایک فرمان مجھے یاد آتا ہے کہ جب آپ سے جنگ ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کتنے تعجب کی بات ہے, یہ باطل اپنے الگ الگ عقیدے پر ہونے کے باوجود بھی جب جنگ پر آتے ہیں تو سب مل جاتے ہیں. باطل ہونے کے باوجود بھی یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. جرمنی الگ ملک ہے, فرانس الگ ملک ہے, اٹلی الگ ملک ہے, اسپین الگ ملک ہے, لیکن جب بات آتی ہے کہ مقابلہ کرنا ہے تو باطل پر ہونے کے باوجود سب مل جاتے ہیں. لیکن تم جو حق پر ہو, کیا مانی, حق پر ہونے کے باوجود بھی تم متحد نہیں ہوتے ہو. تو ہمارے پاس تو اتنے مشترکات ہیں, اس کے بعد ہمارے سامنے جو ایک دشمن موجود ہے وہ ہم سب کا دشمن ہے, تو کیوں ہمیں متحد ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان جس طریقے سے داخلی دشمنوں سے لڑ رہا ہے, اسی طریقے سے ایران خارجی دشمنوں سے لڑ رہا ہے. اور یہی دو ممالک ایسے ہیں کہ جو اسلام کے نام پر بنے اور آزاد ہوئے ہیں, ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان, دوسرا اسلامی جمہوریہ ایران. آپ دونوں ممالک سے ہے, پوری امت مسلمہ کو توقع ہے کہ انشاءاللہ اس بحران سے نکالنے کے لیے آپ دونوں اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کریں گے.
صاحب آپ فرمائیے، جیسے اس وقت تو ہم آہنگی اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہم ظاہر فرقوں میں تو بٹے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت تو وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اچھا، پھر جب یہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو مذہبی جذبات بھی بھڑکتے ہیں لوگوں کے، احتجاج بھی ہوتا ہے اور ہو بھی رہا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں ہو رہا ہے تو یہاں رہنمائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے علماء کرام سے۔ تو آپ مجھے بتائیے کیسے پرامن رہا جائے، پروٹیسٹ کو بھی اپنے رجسٹر کرایا جائے اور بتایا جائے کہ ہم متحد ہیں؟ حضرت بہت اچھا سوال آپ نے کیا، تو میں اس پروگرام کے توسط سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام ہمیں پرامن رہنے کا درس دیتا ہے۔ بالکل عظیم سانحہ ہے، احتجاج ہمارا حق ہے، ہم پرامن رہتے ہوئے اپنے حدود میں رہتے ہوئے ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، کسی بھی شہری کو نقصان نہ پہنچے، کسی بھی راستے میں کسی دکان کو، کسی مسلمان کو، کسی بھی انسان کو تکلیف نہ پہنچے، ہم اس لمٹ میں رہتے ہوئے ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں اور ایسی چیزوں سے ہم احتیاط کریں، کسی دوسرے انسان کو، کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو، یہ ہماری اخلاقی، دینی، اسلامی ذمہ داری ہے۔ اور دوسرا جو آپ نے سوال کیا اس سے پہلے، اس کا بھی میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ قیامت کے حوالے سے اور قیامت کب آئے گی۔ تو قیامت کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میرے سامنے ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے 1400 سال پہلے کہ ملک الموت وہ اس کا ایک پاؤں آگے ہے، اس کا ایک پاؤں پیچھے ہے، اور وہ سور منہ میں لے کے کھڑا ہوا ہے، اللہ کے آرڈر کا انتظار کر رہا ہے، اور جس دن اللہ کا آرڈر ہوگا اس دن وہ سور پھونکا جائے گا۔ یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا۔ تو یہ قیامت کی علامات اور نشانیاں بہت پہلے سے ہی ظاہر ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے بتا دیا تھا قیامت کے حوالے سے۔ میں سمجھتا ہوں اب ہر انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے، اب ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم اپنی حفاظت کریں، فلسطین کے کاز کو ہم مزید اس میں آگے بڑھیں اور احتجاج کریں، اور حکمرانوں سے ہم یہ معاملہ حکمرانوں کے ذمہ ہے، جنگ کرنا، پالیسی بنانا، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ظاہر اسلامی حکومت ہے اور ہم ان کے ماتحت ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہے، ہم ان تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں۔ اب وہ جانیں، وہ کوئی بہتر علماء کے ساتھ بیٹھ کے اور پالیسی سازوں کے ساتھ بیٹھ کے اور اچھی انشاءاللہ رہنمائی کریں گے۔ ہم اپنی حکومت کے ساتھ ہیں اور ہم اپنے عوام کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی اور اسلامی دنیا کی حفاظت فرمائے۔ علامہ صاحب، یہ تھوڑا ایران کی ذرا بات اگر ہم کریں کہ جی ریجیم چینج چاہتا ہے ویسٹ، کہ جی ریجیم چینج ہو جائے گی تو بہت کیا امن پیدا ہو جائے گا، حالات اچھے ہو جائیں گے، یا ایکچولی جو ریالٹی ہے وہ کیا ہوگا؟ جی، جو ہمارا وہاں پر آنا جانا ہوا ہے اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ خود ابھی تک کی جو رجیم ہے اس نے وہ امن و امان قائم کیا ہوا ہے کہ وہاں پر بچے، خواتین، لڑکیاں راتوں میں بھی نکل کر باہر سفر کرنا چاہیں، کوئی مذائقہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہاں پر کرائم تقریباً نہ ہونے کے برابر یہ کیفیت ہے وہاں پر۔ آپ کس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہاں کے تو عوام کے حالات ویسے ہی بہتر ہے۔ آپ نے جو سینکشنز لگائی ہوئی تھی اس کی وجہ سے تھوڑی پریشانی ان کو جھیلنا پڑی، وہ تو آپ کی وجہ سے ہے۔ اور آپ جہاں جہاں پر گئے ہیں وہاں پر آپ نے کیا کام کیا ہے؟ افغانستان گئے ہیں تو وہاں پر وہ جا کر اجاڑ دیا، عراق گئے تو وہاں پر اسے بمبارڈمنٹ کے بعد اس کو آپ نے خراب کر دیا، آپ نے لبنان کو نہیں چھوڑا، آپ نے لیبیا کو نہیں چھوڑا، اور آپ کی پھر اب بدماشی وینزویلا کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ تو آپ تو ہر جگہ پر گنڈا گردی کرتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ آپ سے تو کسی کو کوئی توقع ہی نہیں ہے کہ آپ کے آنے کے بعد کوئی بہتری آئے گی۔ بہتری وہاں پر پہلے موجود ہے، آپ کے آنے کے بعد وہاں خرابی آنے والی ہے۔ اور یہ جو پروپیگنڈا مشین ہے، آپ سب جو ہیں وہ میڈیا کے اندر موجود ہیں، آپ سب سے، اور آپ تو الحمدللہ سمجھدار، بافہم، باشعور افراد ہیں، لیکن وہ جو غلط کر بیٹھے ہیں اور غلطی کر جاتے ہیں سادگی کے اندر، کہ جو ویسٹ کی طرف سے خبر آ رہی ہے اس کو فوراً سے شائع کر دیا، جو جہاں سے خبر آ رہی ہے بہت اچھی خبر محسوس ہوتی ہے وائرل کر دو اس کو فوراً سے، تو یاد رکھیے گا کہ بہت ساری خبریں ایسی ہیں کہ جو وہاں سے جھوٹی آ رہی ہیں۔ بے شک۔ اس لیے آپ جب تک کہ تحقیق نہ کریں، اطمینان کے ساتھ تمام ذرائع کو دیکھتے ہوئے پھر کوئی خبر شیئر کریں۔ اسی طریقے سے میں اپنے نوجوانوں سے بھی درخواست کروں گا جو سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں کہ جہاں پر جیسی کوئی خبر آگے کہ یہاں پر ایسے حالات ہو گئے، وہاں پر وہ ہو گیا اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہاں کے لوگ جتنے زیادہ مغموم ہیں اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے، اور وہاں کے لوگوں کی خصوصیت یہ ہے
کہ ہو سکتا ہے کہ آئیڈیولوجیکل ایک دوسرے سے ڈفرنس رکھتے ہوں جس طرح سے ہر معاشرے کے اندر ہوتا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ لیڈر ہمارا لیڈر ہے، تم جو آ کر نافذ کرو گے وہ تمہارا لیڈر ہوگا، وہ تمہارے لیے کام کرے گا، تمہارے مفادات میں کام کرے گا، یہ ہمارا چنا ہوا لیڈر ہے، یہ ہمارا لیڈر ہے، اور ہمارے یہاں ایک پولیٹیکل نظام ہے، تو جو ہمارے لیے بہتر ہوگا اس کا فیصلہ ہم کریں گے، باہر کی طاقتوں کو یہ اجازت نہیں کہ وہ آ کر آپ سے فیصلہ میں یہ کریں۔ گزارش کروں گا کہ کیونکہ دیکھیں یہ جو بھی ہوا ہے اور شہادت کا ظاہر اہل تشیع فقہ جعفریہ سے تعلق، ویسے تو یہ کسی بھی امت مسلمہ کا مسئلہ ہے اور متحد ہونے کی ضرورت ہے، لیکن جذبات یقینی طور پر ٹھیس پہنچی جذبات کو، اور جب انسان جذباتی ہوتا ہے تو پھر اس طرح کے اقدامات بھی اٹھا لیے جاتے ہیں کہ بغیر کسی لیڈرشپ کے کہیں احتجاج بھی ہو رہا ہوتا ہے، پھر جلاؤ گھیراؤ بھی ہوتا ہے، توڑ پھوڑ بھی ہوتا ہے۔ تو پاکستان کے تناظر میں خاص طور پہ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو ذرا یہ پیغام دیجئے کہ کس طریقے سے کیا جائے، طریقہ کیا ہے اپنے احتجاج کو رجسٹر کرانے کا۔ دیکھیں یہ ایسا موضوع تو ہے کیونکہ دیکھیں افطاری کا وقت بھی قریب آ رہا ہے، اس کے بعد بالکل، پھر اعلان بھی کیا گیا مختلف جگہوں جانی پر۔ نقصان جی ہونا جی یا ایسا تو نہیں ہو زیادہ سکتا کہ ہم آواز بلند نہ کریں، احتجاج تو اپنے مقام پر وہ حق رکھتے ہیں اور احتجاج ہونا چاہیے، اور یہ ہمارا سابقہ رہا ہے اور ہماری ہسٹری یہ رہی ہے کہ کتنے حملے امام بارگاہوں پر ہوئے ہیں، کتنے حملے مساجد پر ہوئے ہیں، کتنے سکولز پر ہوئے ہیں، کتنی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ہمیشہ پرامن احتجاج کرتے آئے ہیں۔ تو ابھی بھی درخواست یہی ہے کہ بہت بڑا قیمتی سرمایہ تھا کہ جو امت کے ہاتھوں سے نکل گیا اور ان کا مقام بہت بلند ہے، لیکن جس طریقے سے آپ نے ماضی کے اندر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور بہترین انداز میں آپ نے ہمیشہ احتجاج کیا ہے، اس بار بھی آپ اسی انداز سے احتجاج کا مظاہرہ کریں گے اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا مکمل اظہار بھی کریں گے، لیکن کسی شہری کی کسی بھی جائیداد کو، کسی بھی املاک کو آپ کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ بہترین، آپ نے شہر بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ پھر ہمیں بریک پر بھی جانا ہے۔ بس یہی کہنا چاہوں گا کہ احتجاج ہمارا حق ہے، ہمیں کرنا چاہیے، امن کے ساتھ کرنا چاہیے، لیکن کچھ عقل کے ناخن ان نافذ کرنے والے سو کالڈ اداروں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ لوگوں میں ایک غم و غصہ ہے، اس کے غم و غصے کو صرف فائرنگ سے، شیل سے اور ڈنڈے سے نہیں کنٹرول کیا جائے گا، ان کو پیار محبت سے بات کی جائے۔ عام بات ڈائیلاگ تو کریں، عام مشاہدہ یہی ہے کہ ڈائیلاگ نہیں ہوتا۔ بہرحال اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اگر کہتے ہیں نا کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، سارے مسلمان اللہ کرے ایک ہو جائیں، اور ہوں گے انشاءاللہ ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوں گے۔ یہ طاغوت، یہ باطل، یہ نصارہ یہود جو بھی کرتے رہیں کہ مسلمانوں کو کسی طرح سے ہم فرقہ تتر بتر کر دیں، تو یہ ایسا نہیں ہوگا۔ جس دن آج سے 1.5 مہینہ پہلے ایک جب حملہ کیا تھا انہوں نے ایران پر، میں کسی چینل پر بیٹھا تھا تو میں نے یہی کہا تھا، میں نے کہا کیا اب ہمارے پاس آواز اٹھانے کا موقع نہیں آیا؟ کیا ہم یہ کہہ کر چپ ہو جائیں جی ایران تو ایک شیعہ اسٹیٹ ہے تو اس کے اوپر ہم کیا بولیں؟ تو کیا ٹرمپ کوئی بریلوی لگا ہوا ہے؟ کیا نیتن یاہو کوئی وہابی لگا ہوا ہے؟ کیا وہ جرمنی اور فرانس کے حکمران کیا وہ وہابی وہ دوسرے لگے ہوئے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، کچھ بھی ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ایک ہیں، ایک اللہ، ایک قرآن، ایک نبی۔ تو ہمارا جب محور مرکز ایک ہے تو جتنے تفرقات ہیں ان کو بھلا کر کے ہم کو ایک ہونا ہے، شانہ بشانہ ہونا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کون ہے، لیکن خدا کے لیے اپنے ملک کی املاک کو، چیزوں کو، یہاں کی جائیدادوں کو، گاڑیوں کو، کسی چیز کو چلانا، گھلاؤ کرنا، نقصان پہنچانا، یہ ہمارا احتجاج نہیں ہے۔ یہ کچھ شرپسند بیچ میں آ جاتے ہیں، اب انتظامیہ کو ان شرپسندوں کو پکڑنا چاہیے، نہ کہ عوام کو جو بیچاری اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے آئی ہے۔ بہت شکریہ شہر بھائی، آپ نے وقت دیا، میں علامہ صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا، مفتی صاحب آپ نے وقت دیا، اور اس صورتحال پر ذرا ڈسکشن بھی ہوئی، اور کوشش ہم نے یہ کی جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو کنفیوز ہیں ابھی کہ کیا کرنا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اگر احتجاج ریکارڈ کرانا ہے تو کیسے کرانا ہے، کیونکہ یہ اب کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی نادیہ بات، جی بالکل ہے نا، یہ اب معاملات اس طرف بڑھ گئے ہیں کہ سارے تجزیے، سارے تبصرے جو ہے
उनको भी नहीं पता चल रहा कि आगे आने वाला दिन और कैसा होने बिल्कुल, वाला और अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, क्या बिल्कुल। होने जाएगा, नहीं अंदाजा। बिल्कुल। और यानी एहतजाज जो कर रहे हैं, अल्लामा साहब की तरफ से भी मैसेज आया, मुफ्ती साहब की तरफ से भी, शहरियार भाई ने भी कहा कि पुरअमन रहें और अपने एहतजाज को रजिस्टर कराएं। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कंडेम किया गया है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से कंडेम किया गया है ये जो अली ख़ामनई साहब की शहादत हुई है और इसराइल ने हमला किया, अमेरिका ने हमला किया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने भी कंडेम किया है। सीनियर जो वज़ीर हैं सिंध के, उनकी तरफ से भी बाकायदा तौर पर ये कहा गया है कि ये काबिल मज़म्मत अमल है जिस तरह इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर ये हमला किया है। तो बस यही मैसेज हम दे सकते हैं अपने इस वक्त प्लेटफॉर्म से। काम होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप ये भी देखें कि आप भी हालत जंग में हैं। जो हमारा अफगानिस्तान के साथ मामला चल रहे हैं, हमारी पाक फौज जो है हमें सिक्योरिटी, हमारी सेफ्टी के लिए वो लड़ रहे हैं रमज़ान के महीने में। उनके लिए दुआ करते रहिए। और हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है यूनिटी, जो दुश्मन को बर्दाश्त नहीं है। तो गवर्नमेंट का मामला हो, सिविलियंस का मामला हो, हमें एक होकर रहना है और अपनी पाक फौज को, अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है। बिल्कुल। नाजिया, आज बताएं क्या बना रही हैं? आज मैं बहुत ही मज़ेदार बनाऊंगी। ये है एक्चुअली पराठा बाइट्स हैं और चिकन जैसा बारबेक्यू बाइट्स हैं। इसमें ये होता है कि आप वैसे तो बहुत सारे जब मेहमान आए होते हैं तो आप सर्व करते हैं पराठा, और ये तो ये मेहमान जब ज़्यादा हैं, बच्चे भी हैं, तो उसमें आप वन बाइट जो है ना वो आप पराठा, ताकि वैरायटी ज़्यादा हो। हमारे पास जिस तरह वैरायटी में, बहुत सी वैरायटियों में हमारे पास सेब्रोज़ो भी है, तो इतनी सारी जब वैरायटीज़ हमारे साथ होंगी तो हमें एक ही रेसिपी पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी। तो ये रोल में इसका बनाएंगे? रोल नहीं होगा, इट विल बी जस्ट अ बाइट। लाइक ये पराठा जिस तरह है ना, इसमें हम ऐड ऑन करेंगे चिकन और उसको हम टूथपिक से पैक कर देंगे। अच्छा, क्योंकि ये और छोटा होगा, क्योंकि अभी ये बाइट साइज तो नहीं लग रहा। अभी बाइट साइज का बनेगा। ठीक है। तो ये आटा गूंदना और ये ऐसे बनाना, वो भी प्रोसेस सारी चीजें बताती हूँ। सबसे पहले मेरे ख्याल में तो हम हाथ वॉश कर लेते हैं, ताकि जो है ये हैंड वॉश होना कोई जर्म्स ना हो, सफाई हो, क्योंकि बनाने वाले के अगर हाथ गंदे हुए तो फिर सब बीमार हो सकते हैं। एग्जैक्टली। सबसे पहले तो हम डेटॉल से जो है वो हैंड वॉश कर लेते हैं। जी, ताकि पानी नीचे से उसका बटन है सारा सब। आ गया जी, आया और फिर चला, आ गया। ये आ गया। चलिए जी, सबसे पहले हम हाथ वॉश कर लेते हैं। अच्छा, ये बात है कि आपके ना जब रोटी बना रहे होते हैं, पराठा बना रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हाथ जो है ना वो बार बार आपके जो है ना वो। अच्छा, और एक ये भी घरों में होता है कि जब आटा गूंद रहे हैं, बना रहे हैं, उसके बाद 10 और चीजों को हाथ लगा लिया जाता है, रिमोट कंट्रोल हो गया, फोन, तो वो निशान रहते हैं श्योरली। अच्छा, अब इस रेसिपी में जो हमें ज़रूरत पड़ेगी चीज़ों की वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी, मैं साथ साथ बताती रहती हूँ। हमें बोनलेस चिकन चाहिए होगा, इसमें दही चाहिए, लाल मिर्च, काली मिर्च, गरम मसाला, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च जो मैंने नहीं ऐड ऑन की है सिर्फ नादिया के लिए, ताकि जो है वो खाती नहीं है, क्योंकि इसमें हमने जो बहुत ही अहम इसमें जो, अच्छा कोयला भी चाहिए होगा धुएं के लिए। जब ये पक जाएगा ना और हमने इसको पराठा बना लेंगे, उसके बाद इसमें हमने ऐड करना है चीज़ भी, और वो चीज़ होगा चेडर चीज़। चेडर चीज़ एडम्स पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाला ब्रांड है। एडम्स पाकिस्तान में एक तो ताज़ा जो डेयरी है ना, डेयरी कैटेगरी, उसमें लीडिंग ब्रांड है। 32 साल से ये ब्रांड जो है ये इसका जो है नाम है, और इसके आप जब भी आपके चीज़ का नाम आता है तो एडम्स का नाम, क्वालिटी एंड वैरायटी बहुत वैरायटी है। अच्छा, वैरायटी में आपको पता है चेडर चीज़ है, मोज़रेला है, पिज़्ज़ा कॉटेज एंड चिली चीज़ भी है, तो ये हम ऐड ऑन करेंगे इसमें। अच्छा, साथ ही हम आपको ये बताएंगे जो हम पराठा बनाएंगे, और पराठा जो हम बनाने लगे हैं अभी, ये छोटे छोटे पराठे होंगे, बहुत बड़े पराठे नहीं। इसमें हमने मैदा यूज़ किया है, थोड़ा सा दूध, यीस्ट यूज़ किया है। अच्छा, और साथ ही हाँ नमक, ये जरूरी है। हाँ, ये जरूरी है इस वाले पराठे के लिए, क्योंकि अगर ये पराठा ऐसा नहीं बनेगा तो सॉफ्ट नहीं होगा, मजा नहीं आएगा। और कितनी यीस्ट इसको डालेंगे, ये जरा दिखाएं। ये तकरीबन आपने जो है 1 किलो में 1 साशे आता है। नहीं, 1 कप अगर आटा हो, जैसे 1 कप आटा, 1 कप में तो फिर बिल्कुल आपने आधे से चुटकी भर यीस्ट डालना। ठीक है, ठीक है, इतना छोटा, बहुत ज्यादा भी नहीं, बिल्कुल ज्यादा। ये देखें, ये क्रिस्पी भी है और जरा अगर इसको तोड़ा जाए तो थोड़ा सॉफ्ट भी है, सॉफ्ट भी है और खाने में भी मजेदार। अभी आप खा सकते नहीं है। अच्छा, तो इसके बड़े ही जिस तरह जारी बात है, इतनी सारी हम चीजें बना रहे होते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम साथ साथ सेब्रोसो भी बनाए। मैं भी पराठा बनाऊंगी, लेकिन सेब्रोसो जो है ना उसका आज हम बनाने वाले हैं चिकन पकोड़ा। अरे वाह, तो वैरायटी तो चाहिए ना, क्या करें। और जल्दी में अच्छी वैरायटी सेब्रोसो
भाई बेस्ट क्वालिटी एंड सेकंड इसकी जो अच्छी बात मैं आपको बताऊं, इतनी सारी समोसा बनाना भाई घर पे नहीं, मुझसे तो नहीं बनते, और बहुत अच्छे इनके समोसे, इतना मैं जितना भी ज़्यादा पकाना आ spicy जाए नहीं ना, है। हाँ लेकिन नहीं, बहुत मुश्किल होता है घर पे समोसे बनाना, और आपको रेडीमेड आपको अच्छा, दूसरा ही कि मैंने दूसरे बहुत सारे ब्रांड्स को रिप्लेस कर दिया घरों में, जो बात है। सो ट्रू। अच्छा, फ्लेवर भी इसका अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है, क्योंकि इसी वजह से ना, हाँ। देखिए आपके पास चॉइसेस हैं, कोई भी आप ब्रांड ले सकें, बिल्कुल। बट ये कि अच्छी क्वालिटी होगी, बच्चे पसंद करेंगे तभी आप दोबारा लेंगे ना, ये तो बात ये अब आ रहा है हर घर में। अच्छा, अब ये देखिए, ये जो है बड़े मजे के इन्होंने ऊपर, बैटर भी इसका बहुत अच्छा है, और ये 5 मिनट में जो है ना ये फ्राई भी हो जाते हैं आराम से। आपको इतना झंझट नहीं होता कि बहुत सारे लोग हैं जिनको मुश्किल होती है, बच्चे हैं घर पर, उनको भी संभालना है, पढ़ाई भी देखनी है, अपनी भी इबादत भी करनी है, तो क्यों ना हम वो चीज इस्तेमाल करें जो रेडीमेड हो। जी। तो उसके लिए फिर साथ में अपना थोड़ा भी कुक आपने करना खाना पड़े, बनाना टाइम है। बचे, बिल्कुल। अच्छा, ये आपको थोड़ी सी मुझे हेल्प करनी होगी, आप बताएं, बिल्कुल। आप बस इसको हल्का हल्का सा फ्राइंग करेंगी। अच्छा, मेरे हाँ। फ्राई जो सबसे जो मुझे मुश्किल डेंजरस काम लगता है ये। नहीं, वो दूर से बस अभी से होने दे फ्राई हल्का सा, हाँ सही ये है। खुद ही जो है ना ये फ्राई हो जाएगा। अच्छा, जब फ्राई का मामला होता है ना, मैं तो बिल्कुल कोई बच्चा किचन में ना हो, हाँ, कोई ना हो, मैं हाँ। कहती हूँ डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि बच्चों की वजह से ना फिर बड़े एक्सीडेंट होते हैं, धक्का लग गया आपको, कोई चीज इधर उधर गिर गई, तो मतलब इसलिए वन हैज टू बी वेरी केयरफुल कि आप फ्राई करें ना तो कोई आसपास ना, और छोड़ के कभी ना फ्राई करते हुए आइटम, ये नहीं कि जी बेल बज गई, फोन आ गया, बिल्कुल जरूर हादसे होते हैं। मैं कहती हूँ आप एक तो चूल्हे को बिल्कुल बंद करें अपने फ्लेम, और उसके बाद फिर आपने एक और चीज़ ये भी करनी है कि जो डिश है उसको आप उतार कर जाएं साइड पर, ये नहीं कि आपने ऊपर ही रहने दिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हमने जो 1 बाइट वाला जो पराठा है उसको हम डालडा कुकिंग ऑयल में बनाएंगे। अच्छा, डालडा कुकिंग ऑयल, इसमें आपको हम ये बताएं कि इसमें बेसिकली विटामिन ए, विटामिन डी, ई, और साथ में आपको ये भी बताएं कि इसमें ओमेगा भी मौजूद है, और सेहत के साथ साथ आपको जो है ना ये अच्छी क्वालिटी भी मिल रही है। तो हम अच्छा, इसमें बनास्पति भी यूज़ कर सकते हैं, यू नो, बहुत थोड़ा इसमें लेना है ऑयल, और थोड़ा थोड़ा करके ऑयल हम अच्छा, मक्खन में भी बना सकते हैं? मक्खन नहीं, इसको आपने आप बनास्पति ताकि में लाइट बना रहे, लें, आप ताकि लाइट रहे। डालडा बनास्पति में बना लें, वो भी आप कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। हाँ, वरना हैवी हो सकता है, ये बात सही है। ये अब ये थोड़ा थोड़ा जो है ना हल्का हल्का सा पकता रहेगा, इसको बहुत ज्यादा हाई फ्लेम में नहीं फौरन से आप डालें, क्योंकि ऑयल ऑलरेडी बहुत ज्यादा जो है ना वो, हाँ, ये देखो ये फूल रहा है, हाँ पराठा, वो यीस्ट की वजह से। यीस्ट की वजह से थोड़ा फूलेगा भी। अगर आपने पूरी भी बनानी है ना तो उसका भी तरीका ये होता है। अच्छा, पूरी भी इसी तरह बन जाती है। मैं अपना अच्छा, इसमें क्या आप फिर दोबारा आटे में बताते हैं क्या डालना है? थोड़ा सा गरम हो दूध, नीम गरम दूध। अच्छा, पानी नहीं डालना? ऑयल भी डालेंगे, हाँ, ऑयल, डालडा आप जो है ना इसका डालडा कुकिंग ऑयल, हाँ नहीं, इसको जब गूंदते हुए मैं इसलिए कह रही हूँ कि उसमें गरम दूध, यीस्ट, नमक, चीनी डाली? नहीं, चीनी नहीं डाली, चीनी से मीठा हो जाएगा, वो मजा नहीं आएगा फिर ना, क्योंकि नमकीन खाना है। हाँ, मुझे अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। लच्छे पराठे ना, मैं किसी की रेसिपी एक बार दी थी तो उसमें थोड़ी सी चीनी थी, हाँ, वो आप पिंच ऑफ चीनी ऐड ऑन कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी आपने चीनी जो है ना इसमें ऐड करनी है। अच्छा, मुझसे प्रोड्यूसर कह रही है कि वे बताएं, कुकिंग करती हैं घर में, मैं जी जब यहाँ से मसरूफियत होती है, ये जो कढ़ाई बनाती है बताएंगी नहीं कभी भी। मुझे शौक है कुछ अच्छा, जो मैं चीजें बनाती हूँ थोड़ी मुश्किल है, हाँ, जो कोई और नहीं बनाता ना, फिर मैं वो बनाती हूँ कि मुझे पता है कि मैं ही उसको हैंडल कर पाऊंगी। लेकिन एक बात है कि जो माँ खुद घर में खाना अपने बच्चों के लिए बनाती है, तो बच्चों को अच्छा बड़ा लगता है, उसमें जायका और प्यार बिल्कुल होता है, ये बात जो तो बात है। नहीं, माँ भी और खाला भी, आज खाला जो है वो स्पेशली बना रही है हमारी कीनू के आज लिए, कीनू आए हुए हैं, बिल्कुल उनके लिए मैंने स्पेशली मैंने कहा था, ये मोहब्बत प्यार होता है अपने फैमिली वालों के लिए, सबके लिए जो है ना आपको ख्याल रखना चाहिए। कीनू पूछ रहा था मैं आपके स्टूडियो आऊंगा तो नाजिया खाला क्या बनाएंगी, हाँ, तो नाजिया खाला ने कहा कि वो बना रही हैं पराठा बाइट्स, जो फेवरेट है कीनू के, और कीनू जी के उनके फेवरेट हैं, इसलिए हम ये बनाएंगे। अच्छा, मैं एक जो है ना बाइट जो है वो बनाकर भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे बड़ा मेस हुआ है, सॉरी, आई एम सो सॉरी, कीनू की अभी तक पूरा रोजा नहीं हो पा रहा, जब आप ये चिड़ी रोजा चल रहा है अभी तक, दिन में ज़ुहैब 2 से 3 अफ्तारी पे होता है फुल ऑन, मतलब साहब मैं अगर यहाँ होती हूँ ट्रांसमिशन में तो फैसल के साथ वो अफ्तारी करता है, और माशाल्लाह सब चीजें ट्राई करना, अजान के माशाल्लाह फुल रोजे, अलीजे के कनाडा में फुल रोजे, माशाल्लाह वहाँ रहते हुए देखिए, एक इतनी अच्छी बात है ना ये जी, तो ये अच्छी बात है, ख्याल रखें, ये पता परवरिश की बात होती है कि बच्चे कहीं भी चले जाएं, उनको पता है कि उन्होंने शौक से रखना है, क्योंकि बड़े तो नहीं है अभी कुछ बताने वाले, बच्चे बड़े हैं, बाहर चले गए हैं, तो उनको खुद एहसास और शौक है
شوق ہے ان کو کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے. اور میں کبھی اس کا ایگزام وغیرہ کچھ ہو تو میں کہتی ہوں بیٹا رکھ لو گی, تو وہ کہتی نہیں ماما رکھنے, روزہ نہیں چھوڑ نہیں سکتی. ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اسی طرح عادت ہوتی ہے پھر نماز پڑھنے کی بھی, اسی طرح عادت ہوتی ہے آپ کو جو ہے اچھے اللہ کے احکامات ماننے کی. اچھا سوری, ہم تو دیکھیں باتوں میں لگ گئے, بھول گئے یہ باتیں ہو جاتی ہیں. جی کوئی نہیں, جلا نہیں, بچ گیا. یہ تھوڑا میرا قصور, باتوں میں لگا دیا میں نے شیف کو. یہاں پر جو ہے نا میں اب اس میں ایڈ کر رہی ہوں, دیکھیں ایک چکن کا بائٹ آ گیا. آئی لائک کرسپی, ویسے مجھے کرسپی پسند ہے, میں کھا لوں گی یہ افطاری طرف ہی رہنے دیں. ہاں یہ ہو جائے گا. اور دیکھیں اس میں میں نے پھر چیڈر چیز جو ہے نا, جو ایڈمز کی چیڈر چیز ہے وہ اس طرح سے اس میں ایڈ کر دی, اور ہم نے اس کو یوں کر کے ایسے بنا دیا. چکن کم ہے تھوڑی سی اس میں, چکن نہیں, ایک بائٹ میں مزہ آتا ہے. اچھا زیادہ بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے پھر. یہ توے والے جل رہے ہیں. ہاں یہ توے کو بند کر دیں, بند کر دیا, وہ بہت ہلکا ہو نہیں گیا. اس کو بند کر دو, اچھا بند ہی کر دو. چلیے, اصل میں اتنی ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں. خوشبوئیں آ رہی ہیں اس یہ وقت. دیکھیے گا آپ کا جو ہے ایک بائٹ جو ہے یہ تیار اس طرح سے ہو گیا ہے. اسی طرح آپ نے جو ہے نا ڈفرنٹ ابھی ہم بائٹس جو ہے نا وہ بنا. میرے لیے پھر بھی یہ بائٹ سائز نہیں, 3 بائٹ ہے میرے لیے. نہیں یہ بائٹ اس سے چھوٹا بائٹ نا پراٹھے کا بن نہیں سکتا. بن نہیں سکتا, وہ بھی ایشو ہے نا. تو ورنہ ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے کہ سائڈ پہ آپ اس کی اتنی سی پلیٹ لیں, اس کے سائڈ پہ یوں پراٹھا رکھیں. آئی وڈ لائک دیٹ. مجھے اچھا لگے گا کہ میرے نا نوالے بہت چھوٹے ہوتے ہیں. اچھا کچھ لوگوں کا میں دیکھا بہت بڑے بڑے نوالے کھاتے ہیں, مجھے ہوتا نہیں چھوٹے نوالے ہوں, اچھی طرح کھانے کو چو کریں, چبائیں, اور تو صحیح لگتا ہے. بالکل ہاں بالکل, وزن بھی صحیح رہے گا, آپ ویٹ گین نہیں کریں گے, ہاضمہ بھی صحیح رہے گا, کیونکہ ہم چباتے نہیں ہیں. بہت دفعہ میں دیکھا بچوں کو کھایا ایسے بس فوراً نگل لیتے ہیں, جلدی میں ایسے آدمی کرتے ہیں بہت سارے ایسے, کچھ خواتین بالکل, لیکن غلط طریقہ صحیح نہیں. چھوٹے نوالے. اچھا ان کو میں اس کو میں نکال کے, اور ساتھ میں یہ دیکھیں سہیب جی, یہ دیکھیے آپ کچھ اس کو, آپ کو اٹریکٹیو لگ رہی ہے ڈش؟ بہت اچھی لگ رہی ہے بالکل. یہ دیکھیں اب یہ ٹیسٹ میٹر کرتا ہے, ٹیسٹ کیسا ہے. چکن ٹیسٹ بہت انشاءاللہ اچھا ہوگا ماشاءاللہ. اچھا سے رول پراٹھا افطاری میں بڑے مزے کا لگتا ہے. کل میرا دل کرے افطاری کے بعد میں افطاری تو یہاں کر لی کہ میں نے ہاٹ اینڈ ساور سوپ پینا. اچھا ایسے کہتے ہیں کہ کس کا دل چاہے گا کہ جی افطاری میں یا مطلب رمضان میں ہاٹ اینڈ ساور سوپ پیے. میں کب اس میں دل چاہ رہا, کون سی ہے پیا آپ نے؟ میں نے نہیں پیا. اوہو, چلیں آپ کے لیے بناتے ہیں ہم, ہے نا. ہاں اچھا دبئی میں یا مڈل ایسٹرن کنٹریز میں افطاری کے وقت سوپ ہوتا ہے, بینز کا سوپ اور ڈفرنٹ ٹائپس آف سوپس ہوتے ہیں, دالوں کے سوپ ہوتے ہیں نا, دالوں کے, ٹرکی وغیرہ میں جی. میں نے تو دیکھا ہے کہ وہاں پر آپ ٹرائی کر کے دیکھیں, بڑے مزیدار, آپ کو اچھا لگے گا. وہ لوگ جو کہ نہیں فرائیڈ چیزیں کھانا چاہتے یا تو سوپ ٹرائی کریں, ایکچولی بہت اچھا لگے گا آپ کو. اچھا یہ تو ہم نے پکوڑے جو ہیں یہ چٹنی ہم نے پہلے جی جی چکن پکوڑے جی بالکل بن گیا ہے. یہ دیکھ لیجیے فائنل ہمارے پاس تیار ہو گیا جی. چکن پکوڑے ہیں اور وائٹ پراٹھا بائٹس. یہ ہم اس کے ساتھ ہی اس کو رکھ دیتے ہیں. ہاں ایک پراٹھا کے بائٹ بھی ایسے آ جائے گی. یس, تو یہ جو ہے یہ ریسیپی بالکل تیار ہے. یہ 2 خواتین کچن میں آج تھی اور مشن اکمپلش ہوا. دونوں نے جو ریسیپی بتائی تھی وہ آپ نے دیکھی کہ وہ بنا لی. میں ان کو ہی دیکھ رہا تھا, نادیہ اور نازیہ کو. تو جناب یہ کچن کا سیگمنٹ ہوا. اب اصل میں کل بھی ہمارا شو ہوا تھا, لیکن وہ آن ایئر اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ حالات و واقعات ایسے بن گئے تھے کہ اسرائیل کی طرف سے ایران پر اٹیک کیا گیا, پھر افغانستان کی طرف سے پاکستان پر جو اٹیک ہوا, پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا, تو سب لائیو ٹرانسمیشنز ہی تمام چینلز پر چل رہی تھی. لیکن یہ کہ وہ شو ہمارا ریکارڈ ہوا کیونکہ ہمارے کچھ سیگمنٹس ایسے ہیں جو روزانے کی بنیاد پر اس میں, جیسے کہ آپ تقریری مقابلہ دیکھ لیں تو اس میں 3 آتے ہیں ڈیبیٹرز اور ان میں سے ایک آگے جاتے ہیں, 2 ایلیمنیٹ ہوتے ہیں. تو وہ اسی طرح چلتا رہا, ہم نے وہ ریکارڈ بھی کیا. اور پھر بیت بازی کا مقابلہ بھی ہے, اس میں بھی ٹیمز کی بنیاد پر وہاں کمپٹیشن چل رہا ہے, لیگ بیسس پر چل رہا ہے, تو وہ بھی ہمارا کمپٹیشن ہوا اور وہ بھی ہم نے ریکارڈ کیا. اور پھر روزہ کشائی بھی ہوئی ہماری, معصوم ننھے منھے بچے بھی ہمارے ساتھ تھے. تو وہ سارا کل ہوا شو ہمارا, لیکن وہ آن ایئر نہیں جا سکا اس صورتحال کی وجہ سے. تو بچوں کو انکریج بھی کرنا ہے ہم نے, اور جو سلسلہ جس آپ ہم سے جڑے ہوئے ہیں پہلی رمضان سے, اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں سارے کمپٹیشنز دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو بھی یقیناً یہی سوال ذہن میں آیا ہوگا کہ کون اب آگے گیا اس ایپیسوڈ میں, کتنے آگے چلے گئے, کتنے پوائنٹس ہیں, آپ نے یقیناً مارکس بھی رکھے ہوں گے. تو ہمیں ایک بریک لینا ہے,
بریک کے بعد یہ تقریری مقابلہ بھی آپ دیکھیں گے اور بیت بازی کا مقابلہ بھی دیکھیں گے اور روزہ کشائی بھی ہوگی کل جو ہم نے ریکارڈ کیا تھا. ایک شعر سے میں یہاں پر بریک لوں گا کہ ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا. التجا یہی ہے کہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور مظلوم کی حمایت میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں پرامن طریقے سے احتجاج کریں, اور التجا یہی ہے ان لا انفورسمنٹ ایجنسی سے بھی پولیس سے بھی کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں, برداشت کا مظاہرہ کریں, اور یہ جو غصہ ہے, غم ہے, دکھ ہے, اس کو چینلائز کرنے کی کوشش مذاکرات کے ذریعے حل کریں معاملے کو. اور اب ہمارا تقریری مقابلہ ہے. 54 کنٹیسٹنٹس ہیں جو کہ ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں. 3 کنٹیسٹنٹس روز آتے ہیں, ان میں سے ایک آگے چلے جاتے ہیں, 2 ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا طریقہ کار ہے, اور جو ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں ان کو بھی آپ پرزور فرمائش پر واپس لا سکتے ہیں. واٹس ایپ کیجئے ان کی آئی ڈی کے ساتھ, اور انہیں بھی موقع ملے گا کہ وہ دوبارہ اس کمپٹیشن میں آ سکتے ہیں اور جیت بھی سکتے ہیں. ججز ہمارے ساتھ ہی ہیں, ادریس بھائی ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہیں, تو کیا خیال ہے شروع کریں؟ بالکل شروع کریں, آج وقت کم ہے, وقت مقابلہ سخت ہے, پہلے مقابلہ سخت ہے. تو آئی ڈی نمبر 28 ہمارے ساتھ ہیں عائشہ الصدیقہ. عائشہ کہاں سے ہیں آپ؟ جی جی بولیے. جی جی آئی ایم فرام این ای ڈی یونیورسٹی کراچی. جی, اور ہمارے ساتھ ہیں آئی ڈی نمبر 29 جواد. جواد کہاں سے ہیں آپ, کہاں سے ہیں؟ جامعہ علی المرتضیٰ. اور آئی ڈی نمبر 30 تسبیح فاطمہ. جی شہید ملت گورنمنٹ ڈگری کالج. جی, تو یہ جناب ہمارے کنٹیسٹنٹس ہیں, آج مقابلہ کریں گے اور بڑی بھرپور تیاری کے ساتھ آئے ہیں. آج کا موضوع ہے سہتی جاتی ہے ستم بنت حوا. یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. ججز کیا خیال ہے سٹارٹ کیا جائے؟ جی تو لگائیں بھائی. عائشہ الصدیقہ ہیلو. سٹارٹ. جس معاشرے میں بنت حوا کی سانسوں پر پہرے بٹھا دیے جاتے ہوں وہاں زندگی کا جشن نہیں انسانیت کا ماتم منایا جاتا ہے. صدر علی وقار. حلقہ دام خیال میں ہسپتال کی ایک سرد راہداری ہے کہ جہاں ایک مسیحا انسانیت کا فرض نبھا کر گھر کی جانب روانہ ہے. وہ گھر کہ جہاں ممتا کی آس لیے 2 ننھے فرشتے اپنی پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں. سفید لبادہ جو اب بھی اس کے جسم پر موجود ہے, اور ہاتھوں میں شفا کی وہ مہک ہے جو ابھی کئی بجھے چراغوں کو زندگی کی چمک دے کر آئی ہے اور دہلیز سے باہر قدم رکھتی ہے جیسے ہی. مگر افسوس کہ باہر موجود سڑک اب اس شہر کی شاہراہ نہیں بلکہ ایک درندے کی کمی گاہ بن چکی ہے کہ اس کی خطا صرف اتنی تھی کہ اس نے ایک ابن آدم کے انا پرور بت کو پاش کیا تھا کہ ایک کے بعد ایک ساتھ گولیاں ڈاکٹر مہوش کے جسم میں اتار دی جاتی ہیں کہ وہ سفید لبادہ جو مسیحائی کا نشان تھا لمحوں میں اس کے اپنے ہی لہو کا عکس بن گیا. وہ مستِ جاں وہ پے کرے شفا وہ بنت حوا تھی جسے درندگی کے بھور میں درندوں نے کچل ڈالا. جناب صدر, ستم کی انتہا تو اس گھر کی دہلیز سے شروع ہوتی ہے کہ جہاں ابھی بنت حوا نے پہلی سانس بھی مکمل نہ کی تھی کہ اس کی آمد پر جہاں مبارکباد کا شور ہونا تھا وہاں بیٹی ہونے کی وجہ سے ندامتیں رقص کرنے لگی. جہاں وہ رحمت اور جنت کا پیکر بنا کر بھیجی گئی تھی وہاں وہ ایک بوجھ اور بدقسمتی کا استعارہ بنا دی گئی. ایک طرف تو ایواروں میں انسانی حقوق کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں اور دوسری طرف افغانستان کی اسمبلی میں غیرت کے نام پر عورت کے وجود کو کچلنے والے کالے قوانین کی منظوری دے دی جاتی ہے. ایپسٹین فائل کے اندھے تالوں کے پیچھے آج بھی بنت حوا کا بچپن نیلام اور معصومیت کا قتل عام ہوتا ہے اور پھر بھی سہتی جاتی ہے ستم بنت حوا اور یہ سوال کرتی ہے میرا ہر حرف ہر صدا جرم ہے. بنت حوا ہوں میں, کیا یہ میرا جرم ہے؟ کیا یہ میرا جرم؟ ٹائم اپ ہو گیا. اچھا میں جیسے ایک بات بتا دوں کہ یہ ان کے پاس یہ لکھ کے لائی تھی, ٹھیک ہے, اور وہاں سے یہ دیکھ رہی تھی, مکمل طور پہ وہ دیکھ کے نہیں پڑھ رہی تھی. تو یہ کہ علم میں لانا ضروری ہے. یہ ایکول, جی 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 بالکل ایسی لوگوں کو بھی ظاہر پتہ چل رہا ہے ایکول اپرچونٹی کا ظاہر ہے. یہ اب آپ کا فیصلہ ہونا چاہیے
بعد میں ہم دیکھیں گے کہ اس کو آپ کیسے جج کرتے ہیں. یہ ہمارا چالان پوائنٹ ہوگا. جی آپ کی اجازت سے جی جی بالکل ایسے ہی بالکل ہے ایسے ہی کہ پہلے بتا دیا تھا آپ نے اور ججز نے بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے, تو میں نے کہا لیکن لوگوں کو جی میں نے کہا لوگوں کو بھی بتا دوں. ہاں جی تو جواد آپ تیار ہیں؟ لگائیں جی سٹارٹ. استحصال اگر مجسم تصویر بن کر سامنے آئے تو وہ تصویر بنت حوا کی ہوگی صدر علی وقار. زمانے بھر کی تہذیبوں کی ستائی وہ بے بس عورت کہ جس نے کسی صبح صادق کی آرزو میں ایتھنز کے دربار میں دستے سوال دراز کیا تو نامکمل تخلیق کہہ کر رد کر دیا گیا. روم و فارس کی ریاستوں نے اسے پانی اور چارے کی طرح قابل استعمال قرار دیا, مگر جب اسلام نے اسے ظلم و ستم کی یاگ سے بچا کر ماں, بہن اور بیٹی کے روپ میں مسند عزت پر براجمان کیا تو ہم جدت پسندوں کو یہ بھی گوارا نہ ہوا. سو حوث زادے بجائے اس کی زندگی کے کاسے میں تقدیس کی بیک ڈالنے کے سیاہ راتوں میں سفید جسموں کا جیون سیاہ کرتے رہیں, ستم ڈاتے رہیں. وہ بے بس و بےکس عورت کہ جسے ڈیکوریشن پیس کی طرح 10 روپے کی چیز کی تشہیری بینر سے لے کر ملٹی نیشنل کمپنیوں کی سیلز گرل تک ہوس زدہ نگاہوں کا مرکز بنا کر ستم کا نشانہ بنایا جاتا رہا. وہ بے بس و بےکس عورت کہ جس نے کبھی کھلی فضا میں آزادانہ سانس لینے کا سوچا بھی تو فرسودہ روایات کی بیڑیاں اس کے پاؤں کی زنجیر بن گئی اور اسے باپ کی پگڑی اونچی رکھنے کے لیے اپنے خوابوں کو کسی یندی قبر میں دفن کرنا پڑا. وہ بے بس و بےکس عورت کہ جسے حلال نکاح کرنے کے جرم میں غیرت کی بینٹ چڑھا کر گولیوں سے بون دیا گیا تو کبھی ریستورانوں کے استقبالیہ پر تعینات کیا گیا تاکہ ہوس زادے جنسی رالے ٹپکاتے انہی کے خریدار بنے. قصے مختصر صدر علی وقار. ستم کو تقدیر کا لکھا جان کر صبر کرتی بنت حوا بزبان حال یہ کہہ رہی ہے کہ جبر کو میرے گناہوں کی سزا کہتے ہیں, میری مجبوری کو تسلیم و رضا کہتے ہیں. یہ مسیحائی بھی کیا خوب مسیحائی ہے, چارہ گر موت کو تکمیل شفا کہتے ہیں. شکریہ. یہ جواد نے مکمل بھی کیا اور بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ. میرا یہ آبزرویشن ہے, ججز سے میں نہیں کہہ رہا کہ, لیکن بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز میں بیان کیا. جی تسبیح فاطمہ آپ تیار ہیں؟ آیت نمبر 30 سٹارٹ. میں کوہاٹ کے ایک ہسپتال کے باہر ڈاکٹر میوش کی خون سے بھری لاش کو دیکھ کر یہ سوچ رہی تھی, آخر کب تک سہتی جائے گی ستم بنت حوا. ہسپتال کی وہ خاموش ہوتی سانسیں مجھے سوچنے پر مجبور کر رہی تھی کہ یہ کوئی پہلا منظر نہیں, یہ کوئی آخری منظر بھی نہیں, یہ ایک کہانی ہے جو بار بار لکھی جاتی ہے, صرف کردار بدل جاتے ہیں اور ہر بار سہتی جاتی ہے ستم بنت حوا. آخر کب تک ابن آدم غرور و تکبر کے ساتھ بنت حوا کی آواز کو دباتا رہے گا؟ آخر کب تک یہ دستور عام رہے گا؟ آخر کب تک آدم کا بیٹے حوا کی بیٹیوں کا خون بہاتے رہیں گے؟ آخر کب تک سہتی جائے گی ستم بنت حوا؟ صدر علی وقار صدیوں پہلے جہالت سے ڈوبے ہوئے دور میں جہاں بیٹی کو ذلت کا نشان سمجھا جاتا تھا, جہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی باپ کا سر شرم سے جھک جاتا تھا, جہاں بیٹی کے پیدا ہوتے اسے زندہ زمین میں دفنا دیا جاتا تھا, اسی جہالت کے ڈوبے ہوئے دور میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیٹی پیدا ہوئی تو آپ نے شکر کے اس سجدے میں سر کو رکھ دیا, اور اس سجدے نے عورت کو وہ عزت عطا کی جو کسی معاشرے اور کسی مذہب نے نہ دی.
کہ ارشاد رسول کریم ہے کہ ساری دنیا جنت کی مشتاق ہے مگر جنت 4 عورتوں کی مشتاق ہے. شہزادی فاطمۃ الزہرا، بی بی خدیجۃ الکبریٰ، بی بی مریم، کہ تو نے پالا ہے موسیٰ کو دربار میں، تیرے آنچل میں عیسیٰ مسیحا پیدا، تو ڈٹی جب تو بیٹی علی کی بنی، شام کے محل میں ایسے خطبہ دیا پہلوانوں کی شمشیر کند ہو گئی، گر گئے سب کے ہاتھوں سے تیر و تبر، سارے حیران پریشان ڈرتے رہے. صدر علی وقار معاشرے کے بد کردار، عیاش، خود غرض مرد ابن آدم ہونے پہ فخر تو کرتے ہیں مگر جب وہ ایک عورت کی عزت کو ایک عورت کی ٹائم از اپ. تقریری مقابلہ آپ نے تینوں کنٹیسٹنٹ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا. ججز مجھے بتائیے. بیٹا عائشہ دیکھو پیپر ریڈنگ کی اجازت تقریری مقابلوں میں بالکل نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ڈیبیٹ میں آپ پوائنٹ رکھ سکتے ہو. اس کی دلیل یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ نے جو آپ سے پہلے مقرر آیا تھا اس کی دلیل کا رد دلیل دینی ہے تو وہ پوائنٹ آپ لکھ سکتے ہو، لیکن تقریری مقابلے میں پہلے تو اس بات کی وضاحت. دوسرے جب آپ پیپر ریڈنگ کر رہے ہوتے ہو تو اس کا اثر آپ کے انداز پہ بھی پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی باڈی لینگویج سب کچھ اس سے متاثر ہو جاتی ہے. تو پھر آپ یہاں میں تھوڑا آپ نے الاؤ کیوں کیا اس کی بھی جسٹیفیکیشن دے کیونکہ ڈیمورلائز نہ ہو. بالکل ایٹ دا مومنٹ جسٹیفیکیشن میں بتا دوں گا آپ کو. ہاں ہوگی. جی فرمائیے آپ مکمل کریں پھر اس کے بعد. جی اچھا، جو جاوید ہے اس کا انداز اور بہتر ہو سکتا تھا. جواد سوری معذرت چاہتی ہوں. جواد آپ کا بیٹا اور انداز بہتر ہو سکتا تھا کیونکہ اتنا خوبصورت سا انداز تو ہے آپ کا، لیکن یہ اور لوگوں سے ملتا جلتا ہے. اسی کو تم اپنے انداز میں ڈھال لو تو اور انداز بہتر ہو سکتا ہے. مواد اچھا تھا. اچھا، جو تسبیحہ ہے اس نے بالکل گھریلو معاملات سے اور ذرا آسان اس سے اٹھایا تھا. میں سمجھی تھی کہ بہت اچھے طریقے سے جائے گی. سب سے زیادہ زیادتی تو گھر میں ہو جاتی ہے جب اس کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا یا اور دیگر معاملات ہیں، تو یہیں سے لیتے آپ تو بہت اچھا مواد آپ کا ہو سکتا تھا. بہرحال دیکھتے ہیں ریزلٹ کیا ہے. جی ادریس بھائی. دیکھیے سب سے بنیادی بات تو میڈم رخسانہ نے جیسے ذکر کیا کہ واقعی ڈیکلیمیشن میں تقریر پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی. مجھ سے آپ نے پوچھا کہ میں رکھ لوں سامنے تو میں نے آپ کو صرف رکھنے کی اجازت دی تھی کہ خدا نہ خواستہ کہیں بالکل ہی بھول جائیں. بعض مقرر بالکل زیرو پہ رک جاتے ہیں تو آپ کے سامنے اگر موجود ہو تو ایک آدھ لفظ دیکھ کے آپ شروع کر سکتے ہیں. وہ صرف سپورٹیو ڈاکومنٹ ہے، وہ پورا پڑھنے کے لیے پوائنٹرز ہے. جیسے پوائنٹر آپ نے رکھ لیا صرف اس اور ایٹ دا مومنٹ پوچھا تھا. ہاں مطلب آپ نے پوچھا ٹھیک ہے بالکل ہماری طرف سے اس لیے کہ آپ کی پرفارمنس اچھی رہے. ہو سکتا ہے شاید آپ ٹیلی ویژن پہ پہلی دفعہ آپ بول رہی ہوں تو آپ کو مشکل نہ ہو، فمبل نہ ہو. کیا بات ہے، ججز نے اتنی لیوریج دی ہے، ججز کے لیے تالیاں ہو جائیں. ٹھیک ہے نا، لیکن آپ ماشاءاللہ سے پہلی دفعہ بول رہے ہیں. میں زہیب بھائی یہ چاہوں گا کہ آپ ان بچوں کو گفٹ دے دیں جو کہ آج سلیکٹ نہیں ہو رہے لیکن آج تحفہ لے کے جائیں گے. اچھا چلیں یہ ادریس بھائی دیکھیں نا، پہلے تو سب سے پہلے عائشہ تو صدیقہ آپ کو دے دیں. عائشہ ان کو دے دیں. یہ عائشہ آپ کے لیے ادریس بھائی کے خاص طور پہ تاکہ آپ دوبارہ اس کو جاری رکھیں. حوصلہ افزائی کا ہے، حوصلہ افزائی کے لیے تاکہ بالکل ابھی بڑے کمپٹیشن آئیں گے بڑے. اچھا دوسرے اب رہ گئے جواد اور تسبیح فاطمہ. دونوں بہت اچھے مقرر، ٹکر کے مقرر تھے، بالکل کٹو کٹ آپ کا مقابلہ ہوا. کہیں پہ تھوڑا سا ہلکا پھلکا سا فمبل رہ گیا جس کی وجہ سے ایک پارٹیسپینٹ کے نمبر تھوڑے سے کم ہو گئے. ٹھیک ہے نا. دوسرے دونوں نے انداز تو وہی رکھا تو اب روایتی جو انداز چل رہا ہے تھوڑا سا اس میں امپرومنٹ کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اچھے سے اچھے مقرر بنیں، لیکن آپ یہاں پر آئے شاید آپ نے پہلی دفعہ پرفارم کیا ہوگا تو ہم آپ خالی ہاتھ آپ کو نہیں کس کو کون آپ میں نام بتا رہا ہوں ان کو آپ دے دیں تو ظاہر ہے کہ جو جس کو آپ نہیں دے رہے ہیں وہ سلیکٹ ہو جاتا ہے. تسبیح فاطمہ کو یہ ملتا ہے ججز کی طرف سے تاکہ آپ آگے کمپٹیشنز میں اچھا پرفارم کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ جواد آگے جا رہے ہیں اور یہ تقریبی مقابلہ جیت لیا ہے جواد نے، اور تسبیح فاطمہ اور آپ جو ہیں وہ ایلیمنیٹ ہوتی ہیں، لیکن آپ کو بھی واپس لا سکتے ہیں لوگ جو دیکھ رہے ہیں.
ہاں آپ نے صحیح یاد دلایا, زندگی اگر ہیلدی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی لائف کو ظاہر پرسکون ہوگی تو ہیلدی لائف ہوگی, تو سکون برانڈ کو اپنی لائف کا حصہ بنائیے. پاکستان فرسٹ اینڈ اونلی ویلنس برانڈ ہے یہ, اور گلوبلی ریکگنائزڈ ویلنس برانڈ بھی ہے. تو جناب سکون کی طرف سے بچوں کو گفٹ ہیمپرز جی تینوں کو ملیں گے, 2 ہر ہیں لیکن تینوں کو ملیں گے. یہ نہیں جی آپ کے لیے, اور یہ آپ کے لیے, اور یہ تسبیح فاطمہ آپ کے لیے. تو یہ ہمارا جناب ڈیبیٹ کمپٹیشن ہوا, اور اب ہم ایک بریک لینی ہے جہاں رمضان میں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا بیت بازی کا مقابلہ ہوگا, تقریری مقابلہ ہو چکا, اب شعر و شاعری ہوگی ذرا, اور اس میں نادیہ خان بھی ہوں گے ہمارے ساتھ, اور سعود بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. دیکھیں گے نا ذرا کہ سعود کو اشعار بھی کچھ یاد ہے یا نہیں یاد. بیت بازی کا مقابلہ جس کو آپ بہت پسند کر رہے ہیں, ٹیمز بڑی تیاری کے ساتھ آتی ہیں, جو جس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ کس ٹیم کو مارکس دیں, اور اس کے بعد پھر مزید بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان سے جانے کہ ان کو کتنا پتہ ہے شعر و شاعری کے بارے میں, اس پر پھر فیصلے ہوا کرتے ہیں اس میں. تو ہمارے ساتھ ججز موجود ہیں, ادریس بھائی ہیں, آپا ہیں, اور توصیف بھائی ہمارے ساتھ ہیں, اور چیف گیسٹ ہمارے سعود بھی ہمارے ساتھ. کیا بات ہے, میں بھی تھوڑی سی جج نہیں لگ رہی ذرا, آپ بھی ایسی لگے تھوڑا سا اگر آپ سڑک کے ادھر ہو جائیں تو بس آپ تقریباً پہنچ گئی ہوں ججنگ میں, لیکن یہ کہ بس وہ جس ٹائم ہے نا ذرا روزہ لگنے لگ جاتا ہے, تھوڑی سی انرجی اب ڈاؤن ہو رہی ہے نا 10 روزے. بالکل ایسی, بالکل ایسی. تو جناب آج مقابلہ ہو رہا ہے ٹیم جمال احسانی اور ٹیم پروین شاکر کا. تو جمال احسانی کا ایک شعر ہے کہ جناب یاد رکھنا ہی محبت میں نہیں ہے سب کچھ, بھول جانا بھی بڑی بات ہوا کرتی ہے. کیا شعر, کوئی شعر کو بھی آتے ہیں بھائی, یاد ہے کچھ شاعر ہیں, شاعر یا موقع دے دیں, تھوڑا ٹائم دے دیں یاد کرنے کے لیے. ایسا شاعر تو نہیں ہوں, لیکن کیونکہ جویریہ شعر و شاعری کرتی ہیں اور بہت ڈرامے لکھے ہیں انہوں نے, خدا اور محبت کا لکھا ہے انہوں نے گانا, ابھی جو بڑا مشہور گانا ہوا تھا جانے تمنا وہ جویری کا لکھا ہوا ہے, بہت سارے لکھے ہیں. تو ایک اشعار اگر آپ لوگ اجازت ہو, وہ آج ہی کی مناسبت سے لکھا ہے, جو ابھی جنگ چل رہی ہے پوری دنیا میں, تو ان کے شعر کے حرف پہ آپ شروع کریں گے. ٹھیک جی. ویسے تو کافی لمبے اشعار ہیں, لیکن میں ایک شعر بولتا ہوں کہ تباہی ہے ہر ایک جانب جدھر دیکھوں ہے بربادی, تباہی ہے ہر ایک جانب جدھر دیکھوں ہے بربادی, محمد ہی کے صدقے میں رحم کر ہم پہ یا اللہ. محمد ہی کے صدقے میں رحم کر ہم پہ یا اللہ. زبردست. تو یہیں سے کیا آغاز کریں پھر کمپٹیشن کا. جی ٹیم جمال احسانی اور ٹیم پروین شاکر ہمارے ساتھ تیار ہیں, آپ ٹائمر لگائیں جی. یا اللہ. ہجوم درد ملا, زندگی عذاب ہوئی, دل و نگاہ کی سازش تھی کامیاب ہوئی, تمہاری ہجر نوازی پہ حرف آئے گا, ہماری مونس و ہمدم اگر شراب ہوئی. یاد, آواز آ رہی ہے جی جی, یاد آئی ہیں برہنہ شاخیں, تھام لے اے گلے تازہ ہم کو, کشتیاں ٹوٹ گئی ہیں ساری, اب لیے پھرتا ہے دریا ہم کو. واو. وہ چیختی تھی کوئی ہے برائے چارہ گری, پھر اس کے زخم کو میرے نمک نے کھینچ لیا, میں ایک سمت کھڑا رنگ دیکھتا رہا اور پری کو ہاتھ بڑھا کر دھنک نے کھینچ لیا. اتنی آوازیں ہیں اور ایک بھی ایسی نہیں ہے, جانے والوں کو جو لوٹ آنے پہ آمادہ کرے, منتظر ہوں کہ کوئی اور بھی چاہے تجھ کو, آئے اور آ کے میرا بارے طلب آدھا کرے. یہ حسین پیڑ یہ خوشبو میری کمزوری ہے, دن کا سب مال تیرا رات کی رانی مجھے دے, اس قدر دھاندلی اچھی نہیں عمر رفتہ, میرا بچپن نہ سہی میری جوانی مجھے دے. یہ سن کے دل میں عجب شور کوئی ہوتا ہے, کہ تیرے کمرے میں ابور کوئی ہوتا ہے, گلا مروڑ نہ دوں ہاتھ پاؤں توڑ نہ دوں, تیرا شریک سفر اور کوئی ہوتا ہے. یہ تیرا حسن کچھ ایسا نہیں پوجیں جس کو,
लेकिन ऐ यार तेरे गाल का जो तिल है ना, जो मेरे वास्ते दिन रात दुआ करते हैं, दुश्मने जान ये बता उनमें तू शामिल है ना। नहीं जाती ये हैरानी हमारी, वही है ख्वाब सामानी हमारी, बता कदमों पे तेरे क्या जचेगा, हमारा दिल के पेशानी हमारी। ये यादों के दरीचों को जरा खोल के देखो, हम लोग वही हैं कि नहीं, बोल के देखो। जर्रे हैं मगर कम नहीं पाओगे किसी से, फिर जांच के देखो हमें, फिर तोल के देखो। वाह, वो अगर मुझसे किसी शय का तकाजा करता, इस जमाने में ना होती तो मैं पैदा करता। जिस खजाने की निगहबानी पे मामूर था मैं, कोई रोबोट भी होता तो वो घपला करता। इसमें हैदर जबान से निकला, मैं कड़े इम्तिहान से निकला। आईने कहते हैं उस ख्वाब को रुसवा ना करो, ऐसे खोए हुए अंदाज से देखा ना करो, कैसे आ जाती है कोंपल पे ये जादू की लकीर, दिन गुजर जाते हैं महसूस करो या ना करो। वो है शालात मैं मजीद अमजद, एक होना नहीं मुकद्दर में, शाहजादी नकाब उलटती हुई, जा मिली है हरीफ लश्कर में। नून नजर में है कई बुझते हुए सितारों की, मेरा गुबार जो आइंदा रोशनी होगा, मैं उसके कत्ल को नोटिस में लाना चाहता हूँ कि चुप रहा तो मेरे साथ भी यही होगा। अंजुम में बद्दुआ भी नहीं दे सका उसे, जी चाहता तो था को वहां को राम करके आऊं, कुछ रोज मेरे नाम का हिस्सा रहा है वो, अच्छा नहीं कि अब उसे बदनाम करके आऊं। न कोई फाल निकाली न इस्तिखारा किया, बस एक सुबह यूं ही खल्क से किनारा किया, निकल पड़ेंगे घरों से तमाम सैयारे, अगर जमीन ने हल्का सा एक इशारा किया। उसे तो रंज नहीं था कोई बिछड़ने का, तो फिर ये कौन था मुझसे लिपट के रोता हुआ, तू रोशनी के लिए मुझ पे इन्हसार न कर, मैं आफताब हूँ लेकिन गुरूब होता हुआ। और इसी के साथ टाइम भी खत्म हो गया। आज बच्चा थोड़े से शेर भूल रहे थे क्या? तबीयत ठीक है? क्या हुआ? कब ऐसे क्यों होता है कभी कि कभी ना भूलने लगते हैं? मेरा भी होता है, मेरे जहन में कोई बात हो ना तो फिर मैं फंबल करने लग जाती हूँ, बात क्लियर नहीं होती। कोई खैर चलो हो जाता है कभी, कोई नहीं। हाँ और क्या, ये तो हो जाता है ना, वापस आना बड़ा मुश्किल। ये इदरीस भाई बताएं वापस फिर कैसे आए जाए कि कभी आते हैं शेर लेकिन आप भूलने लगे, फिर क्या करें बच्चे? उसमें जो सबसे आसान तरकीब जो करते हैं ना, उसमें एज्यूम करते हैं, फर्ज करते हैं कि अगर उस लफ्ज़ की जगह दूसरा लफ्ज़ में रख लूँ और वो बहर में भी आ जाए तो वो शेर में अदा कर दूँ, ठीक है ना। अक्सर ये होता है देखिए, शेर गोई का मुकाबला अलग है और शेर खानी का अलग है और बैतबाजी का अलग है। जो शेर गोई का मुकाबला होता है उसमें हम तबाज़ा शायरी सुनते हैं कि आप अपना कलाम सुना रहे हैं, ठीक है ना। और जो शेर खानी है उसमें किसी मुस्तनद शायर का शेर पढ़ते हैं, जैसे जिस सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास ज़िया मोइनुद्दीन की है, जिस तरह से वो पढ़ते हैं उसका मुकाबला अलग है और बैतबाजी का अलग है। कल हमने एक छोटा सा इशारा दिया था कि अगर कोई लफ्ज़ मुश्किल पेश आ रही है तो आप लफ्ज़ बदल सकते हैं बशर्ते कि वो बहर से आउट ना हो जाए। जी आपा जी, ज़रा सी चालाकी दिखाते, हम भी ना पकड़ पाते कि अगर लफ्ज़ को वो इधर उधर कर देते, हम करते थे तो ये इतनी इजाज़त है वो बहर से ना जाए इसके लिए, लेकिन आसान काम नहीं है। हम चिटिंग नहीं सिखा रहे, मतलब हम बर्जिस्तगी सिखा रहे हैं। पकड़ा आपने? कभी कभी जी क्या हुआ? कुछ गड़बड़ थी? वो जो हुआ वो पेपर पे आ जाएगा रिजल्ट में। समझ रही हूं क्या?
क्या हो गया? 3 अल्फाज दे दें। नहीं जैसे भूल जाते हैं भूल जाते हैं, क्या हो गया इस तरह का। नहीं, लेकिन आप ये कह रही है कि भूल जाते हैं, उसके लिए ज़ाहिर है वो एक तजुर्बा चाहिए कि उस वक्त आप प्रेजेंस ऑफ माइंड हो और आप उस बहर में हो। सही एडजस्ट करें जी। तो तैयार है रिजल्ट तौसीफ भाई? मुश्किल अच्छा, मैंने कहते हैं कि थोड़ी सी ना ब्रेन को ऑक्सीजन कम हो जाती है, डीप ब्रेथ, रिजल्ट के वक्त जरा ज्यादा हो जाती ऑक्सीजन का है, एकदम टेंशन। रश आता है ना, वो फिर आपको ब्रेन काम करने लगता है। जी मुकाबला अच्छा रहा आज का, कदरे बेहतर मुकाबला था। थोड़ी छोटी गलतियां मैं निशानदेही कर दूं 1 मिनट में जल्दी से। शाखें पढ़ा इन्होंने, नोमान राव जो है, और सुब, अच्छा शेर में जहां सुब में हे की आवाज जरूरी है वहां आपको निकालनी है हे की आवाज, बस एक सुब यूं ही जो शेर आपने पढ़ा कैसा था वो मिसरा जो भी था उसमें हे की आवाज जरूरी थी, वो नहीं दी आपने, ठीक है। और 3 फंबल्स जो है वो इन टीम जमाल एहसानी की तरफ से हुए हैं। तो बतौर मजमूई अच्छा मुकाबला और बराबर रहा, तो हम अल्फाज वाले ऑप्शन की तरफ जाएंगे। एक लफ्ज दोनों टीम्स को हम जल्दी देंगे, हत्तुल इम्कान की कोई टीम शेर ना सुना पाए और हार जाए, ठीक है। तब तक तो वो बजर का नहीं है, सिर्फ एक लफ्ज आपने देना है। एक बस जल्दी से शुरू कीजिए फिर। जी रेडी। पहला लफ्ज है टीम जमाल एहसानी के लिए, सुरूर। 5 सेकंड्स में 5 सेकंड्स 1 2 खत्म हो गया। नेक्स्ट 4 5 चले। अगली टीम के लिए लफ्ज है जब्र। 5 आज भी धरती पे मौजूद है ऐसी औरत, जब्र सह लेती है झगड़ा नहीं होने देती। हो गया, ठीक है, जब सह लेती है झगड़ा नहीं होने देती। जबरदस्त जिता दिया बेटा मेरे। परवीन शाकिर हमारी आज की विनर। टीम परवीन शाकिर आज की विनर है, और देखिए टाई हो गया था ये, और टीम परवीन शाकिर ने बिल्कुल बर वक्त शेर उनके जहन में आया, तो गुड लक। साउथ अच्छा लगा आपको मुकाबला में? साउथ बताएं। 2 पॉइंट्स मिल गए परवीन शाकिर। साउथ अच्छा लगा आपको का मुकाबला? बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, और मैं समझता हूँ शारों ने बहुत अच्छा बोला, क्योंकि हम तो जब डायलॉग याद करके भी नहीं बोल पाते, इतनी जल्दी ये लोग बोल गए और इतना अच्छा बोला है कि मैं तो तिफले मकतब हूँ इन लोगों के आगे, लेकिन बहुत आप लोगों ने अच्छा बोला। और आखिर में आपने जो घरेलू बात बताई वो अच्छी लगी। घरेलू तड़का दिया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अमेजिंग है माशाल्लाह। प्यारे बच्चों का सेगमेंट आ गया जहाने रमजान में। रोज़ा कुशाई, पहला रोज़ा जो कभी नहीं इंसान भूलता, हमेशा आपको याद रहता है, कितने बड़े हो जाएं याद रहता है। मेरा पहला रोज़ा ऐसा था। भैया आपका पहला रोज़ा जिनका तारुफ भी कराएं। ये सुकैना है और एक जवेरिया। सुकैना कैसी है? अस्सलाम वालेकुम। बेटा बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बस ज़हीब अंकल ने बहुत तंग किया, बहुत तंग करते हैं, बस मैं क्या करूं? आपको है कोई घर में जो तंग करता है? कोई भाई कोई बहन तंग करती? बहन है ना? अरे मुझे बताया तो था तुमने यार। हाँ, ये कौन है? फ्रेंड है? नहीं, अभी अब तो बन गई ना, आज तो बन गई, आज से फ्रेंड बन गई इनकी जवेरिया रेहान, हूँ 10 years old। कैसी हो जवेरिया? ठीक, आप कैसी हैं? बात कर, बच्चे ऐसे नहीं हैं। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैं बच्चों से बात नहीं कर रही। बड़े बच्चों से बात कर रही। सुकैना जितनी तो ज़ैनब भी है मेरी। अच्छा। मेरी बेटी ज़ैनब भी सुकैना जितनी है। 9 years। हाँ माशाल्लाह, वो भी बहुत जल्दी। और वो ये कहती रहती है कि मैं 10 years की हो गई हूँ। ये किनू भी है, झूठी उम्र, इतना झूठ अपनी उम्र वो बता रहा है कि अब मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई हूँ। अब मुझे खुद हिसाब नहीं कि वो 5 का है, 6 का है, 7। हाँ। अब मैं भी कंफ्यूज हो गई। मैं 10 years का हूँ। और वो रोता है कि अगर उसके ना कैंडल लगा दो छोटी असली उम्र की, वो कहता है बड़ी उम्र लगाओ। तो तुम भी कहती हो कहना कि मैं जल्दी बड़ी हो जाऊँ, तो मैं कहती हूँ मैं 12 years की हूँ, फिर कभी मैं 13 years की हूँ। आपको 9 years होना अच्छा लगता है? जी, मेरी जो एज है, जो मेरी हाँ आ रहे, तुम्हारी आवाज जा रही है। बेटा आ रही है। मुझे जितनी मैं साल की हूँ, मैं तो मेरा तो नहीं चाहता मैं और कम अपनी एज बताऊँ। कम बताओ अभी से? ये तुम्हारा काम, तुम्हारा बेटा, ये मसला तुम्हारा नहीं है, ये सारी खवातीन का मसला है। ये मेरे साथ हुआ था 31 के बाद। इज्तिमाई मसला है। इसके साथ 9 साल की उम्र में हो गया, हमारे साथ तो 31 के बाद हुआ। 31 के बाद हुआ था। उससे पहले तो मैं भी कुछ तो ऐसी है बेटा कि जो दांतें निकाल देती हैं अपनी, दिन ही काउंट करती है बस। ये तो बता जवेरिया, तुम्हें अच्छा लगता है 10 years होना, या कौन सी एज होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, कितना एज का होना चाहते हो आप इस वक्त? अगर आपको ऐसे आंखें खोलो तो कितनी बड़ी हो जो आपको? 18-19। 18-19 क्यों?
बात फिर मानी भी ना जाती है। 18-19 में पता क्या होता है कि मतलब कॉलेज शुरू हो जाता है, क्या अच्छी लाइफ होती है। आ जाते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, फिर मतलब अडल्ट हो जाते हैं ना। अच्छा अडल्ट हो जाते हैं। भाई आप बताओ। भाई ये तो मतलब सही कह रही थी आप थोड़ा कि यानी लग नहीं रहा कुछ बच्चे नहीं है जैसे। नहीं बच्चे 10 इयर्स की बच्चे हैं, थोड़े से बड़े हो गए, थोड़े से बड़े हो गए। हाँ ये मुझे लगता है कि आज के 9-10 साल के बच्चे 90s में होंगे हमारे टाइम पे, जैसे हम तो 15 साल की भी ऐसे। हाँ जैसे हमको 19-20 ऐसे ही था 19-20 ऐसा कुछ डबल चल रहा है चक्कर। वेरी नाइस। अच्छा बताओ आज पहला रोजा है या पहले रोजे रखे? पहले रोजे रखे मैंने। कितने रखती हो रोजे रमजान में? अभी मेरा 8वां रोजा है। 8वां माशाल्लाह। 2 ही में सोए, कुछ ज्यादा तो नहीं? कुछ ही में सोए? जी रमजान भाई 8वां रोजा है इनका। अच्छा 8 रोजे हो गए। आपने बेटा कितने? मैंने 10 पूरे रोजे माशाल्लाह। रोजा लगता तो नहीं? वेरी नाइस। क्या खाती हो सहरी में? जब सो रही होती है तो मम्मा आके उठाती है तो उस वक्त कैसा होता है? मूड तो नहीं खराब होता? आराम से उठ जाती हो? थोड़ा माइक आगे करके बात करो ना ताकि सब सुने तुम्हारी आवाज। कुछ बच्चे बड़े अच्छा मेरा बेटा उठता है ना बिरयानी या खुश होके बच्चे अंडा पराठा उठ गए तो आप भी उठ जाती हो? कहीं होता है सुकैना मैं भी उठ जाती हूँ। क्या खाती हो? पराठा अंडा नहीं ना। कभी-कभार बिरयानी और कभी-कभार पराठा अंडा। बिरयानी क्यों? मुझे समझ नहीं आता कि बिरयानी क्यों है, यानी ब्रेकफास्ट में बिरयानी ये कैसे हो सकता है? आस्क मैं नंबर देती हूँ पूछ। अजान से ही मुझे आएगा ना तो मैं पूछता हूँ अजान से भी। अच्छा मुझे कह रहा हूँ तुम मुझे पता है कि तुम बड़े होके तुम मुझे लगता है कि तकरीरें करोगी है ना, या तुम हदीस पढ़ोगी, नात पढ़ोगी मुझे लगता क्या अच्छा मुझे लगता है मामा ऐसे ही है ना। और आती है कुछ नात आती है कुछ में दुआ हम नात आती है? माशाल्लाह सुना दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। जब आए ज़मीं पर मोहम्मद हमारे, फलक ने ज़मीं पर बिछाए सितारे, वो नूरे खुदा मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। माशाल्लाह जिनके सीने पे कुरान उतारे, मुदस्सिर कहे और मुज़म्मिल पुकारे, वो नूरे खुदा जहाँ के उजाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। जवेरिया आप सुनाओगे कुछ बेटा? हाँ जी जवेरिया को देंगे। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, कि इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहे हर दो सला तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسماں میں بھی کوئی مثال نہ ملی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے شاہدی ہے محتشم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك